تو یہ اگین بات کہ آپ امت کے اندر کسی بھی بیک گراؤنڈ سے آ سکتے ہیں، کسی بھی اینسیسٹری یا لینیج سے آ سکتے ہیں، کوئی بھی آپ کا شجرہ نسب ہو سکتا ہے، کسی بھی لوکیشن سے آ سکتے ہیں، کسی بھی نیشنلٹی سے ایتھنک بیک گراؤنڈ سے ہو سکتے ہیں۔ ہاں، لیکن جو کامن ڈینومینیٹر آپ کا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سبمیشن کا ہے، اللہ کے قانون کے سامنے سبمیشن کا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گائیڈنس کو ماننے کا اور فالو کرنے کا ہے۔ ہاں، اب یہ بہت بہت فنڈامنٹل امت کی بات ہے کہ امت کبھی بھی کلیکٹیولی فالسہڈ کے اوپر کبھی بھی یونائٹ نہیں ہو سکتی۔ ایک بہت بڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے اس کی دلیل ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میسج ہے اس کی دلیل ہے، اور بہت زیادہ اور چیزوں کی دلیل ہے۔ ایک فنڈامنٹل کانسیپٹ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پہلے اس سے پہلے کہ میں شروع کروں، آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے یہاں پہ؟ یہ جو آن لائن ہمیں جوائن کر رہے ہیں آپ لوگوں کو تو آ ہی رہی ہوگی۔ اچھا جی، تھینک یو ویری مچ، آپ لوگوں نے اپنے سیٹرڈے سے اور چھٹی سے وقت نکال کے اس اہم ٹاپک کے لیے یو ٹیکن آؤٹ ٹائم اینڈ یو کم ٹو تدبیر انسٹیٹیوٹ، اینڈ مجھے موقع دیا ہے کہ میں آپ کے ساتھ تھوڑے سے اپنے خیالات بھی شیئر کر سکوں، اور تھوڑا سا وی کین ڈو اے بیک اینڈ فورتھ آن دس ٹاپک ایز ویل۔ دس از این امپورٹنٹ ٹاپک۔ ہم سب کا ریلیشن شپ اس ٹاپک کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے پہلے بھی رہا ہے، آگے بھی رہے گا، بیکاز ہم آج یہاں پہ جمع ہوئے ہیں۔ بفور آئی گو انٹو لینتھ انٹو آج ہم لوگوں نے کیا ڈسکس کرنا ہے، میں تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ دے دوں کہ تدبیر انسٹیٹیوٹ کے اندر ہم لوگوں نے یہ سوچا کیوں تھا کہ اس ٹاپک پہ بات کی جائے ان دا فرسٹ پلیس۔ امہ کا جو کانسیپٹ ہے وہ بہت زیادہ جو پین اسلامک آپ کی پولیٹیکل موومنٹس ہیں، آپ کی آرگنائزیشنز ہیں، اس کے اندر پہلے بھی ڈسکس ہوتا رہا ہے، آگے بھی ہوتا رہے گا۔ بٹ اس کے اوپر کافی اس سبجیکٹ کے ساتھ کافی جذباتیت اور کافی ایک سارٹ آف ان پریکٹیکل اپروچ ہم لوگوں کو دکھی تھی، انٹرنیشنلی بھی اور لوکلی بھی، اور اس کو ہم بیسکلی ایڈریس کرنا چاہ رہے تھے ود اے اسٹرکچرل لیگل پرسپیکٹو آن اٹ ایز ویل، تھوڑا سا تاکہ لوگوں کو پتا ہو کہ ایک تو یس اما ہے کیا، اور پھر اس کا جو کلچر کے اندر، تاریخ کے اندر اسٹرکچر، جو پولیٹیکل اسٹرکچر ہے اس کے اندر اس کا پورا ایک تسلسل ہے وہ کیا ہے، جسٹ ٹو گیو یو این اوور ویو، تاکہ آگے جب آپ جا کے ڈیپ ریسرچ خود جا کے کریں، اف یو ریڈ بکس، اف یو گو ان ٹو ہوپ فلی پولیٹیکل موومنٹس ان دا فیوچر، تو آپ کی جو بیسکس ہو نا وہ کلیئر ہو۔ تو یہ بیسکلی اتنی ان ڈیپتھ ڈسکشن شاید نہ ہو، شاید کسی کے لیے ہو ان ڈیپتھ ڈسکشن، بٹ ہاں ان شاء اللہ تعالیٰ ہماری کوشش ہے، میری کوشش یہ ہے کہ آفٹر وی فنش دس سیشن ٹوڈے، آپ لوگ ایک بیسک آپ کی فاؤنڈیشن امت کے حوالے سے بیٹھ جائے کہ وہ کیا ہے اور ہم نے آگے کیا کرنا ہے، رائٹ؟ سو دس از دا بیسکس آف اٹ، لیٹ اسٹارٹ۔ کوئی سوال ابھی تک اگر کسی کے ذہن میں ہو؟ اچھا، اس سے پہلے کہ میں شروع کروں، مجھے آپ بتائیں کہ آپ کے لیے جو لفظ امت ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ کوئی بھی شروع کر سکتا ہے، اینڈ دیر آر نو رانگ آنسرز، جو بھی ذہن میں آتا ہو یو کین جسٹ سے ون ورڈ۔ امت سے آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے، یا امہ سے ذہن میں کیا آتا ہے؟ یونیفائڈ، ہاں ٹھیک ہے، اینی ون ایلس؟ بالکل صحیح ہے، اینی ون ایلس؟ ہاں یس، اسپرچل بانڈ، یس بالکل صحیح ہے۔ تو اسی سب کے ذہن میں ایک تھوڑی سی چیز، ایک مطلب بیسک لیول پہ ایک ویو لینتھ ہے، سملر ویو لینتھ، ایک یونٹی کی بات ہو رہی ہے، ایک اسپرچل کنیکشن کی بات ہو رہی ہے، ایک شیئرڈ کنسنسس کی بات ہو رہی ہے، تو سم پیپل ہیو اے سم سارٹ آف ویو کہ ہاں اس کے متعلق کوئی چیز ہے، یہ لگا رہا ہوں۔ تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ہاں آگے سلائڈ کریے گا آگے بھائی۔ ہاں جی، انٹروڈکشن، فاؤنڈیشن اینڈ ایوولوشن۔ امت کا مطلب کیا ہے؟ اب سب نے، آپ نے کہا کہ کسی نے کہا کہ کنیکشن، کسی نے کہا یونٹی، کسی نے کہا شیئرڈ کنسنسس۔ امہ جو ہے اس کی ایک لنگوسٹک ورسٹیلٹی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اس کے اٹس اے ورڈ ہیونگ ملٹیپل کانٹیکسٹ ڈیپینڈنٹ میننگس، ہومونیم کہتے ہیں اسے۔ امہ از این عربک ورڈ دیٹ از یوزلی ٹرانسلیٹڈ انٹو انگلش ایز اے نیشن، ٹھیک ہے؟ اب نیشن بھی اس کے ساتھ بہت زیادہ پولیٹیکل پیراڈائمس کے اندر اس کی ایک ڈیفینیشن ہے، ابھی کے لیے آپ نیشن سمجھ لیں۔ ان اسلام امہ ریفرز ٹو دی اسلامک کمیونٹی، جس طرح کمیونٹی کا آپ لوگوں نے کہا۔ دا ڈیفینیشن آف امہ از اے کمیونٹی آف بلیورز، نمبر ون کہ ایک کمیونٹی آف بلیورز ہے،
bound together with a common purpose. A common purpose है, that is to worship Allah एक, while maintaining a common goal to advance the cause of Islam across all sectors slash sections of the human experience. ये एक तरह से हम लोगों ने एक पूरी एक जामे डेफिनेशन देने की कोशिश की है उम्मत की. देर आर मल्टीपल अदर डेफिनेशंस ऑफ दी उम्मत. आप जिस भी लेंस से देखेंगे उम्मत की, आप और भी डेफिनेशन निकाल सकते हैं. बट ऑन ए होलिस्टिक पॉलिटिकल एंड लीगल लेवल, ये कि आप अल्लाह के मानने वाले हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मानने वाले हैं, उसको फॉलो करने वाले हैं, और फिर उस शेयर्ड गोल के साथ आप दुनिया के अंदर फैलाने के लिए और अपने नफ्स के अंदर और अपने इर्द गिर्द हर सेक्टर ऑफ सोसाइटी और हर सेक्शन ऑफ द ह्यूमन एक्सपीरियंस में फैलाने के लिए आपका कॉमन गोल है इस्लाम को. दैट इज दी, अगर आप कहें, द होल स्ट्रक्चर या एडिफिस ऑफ व्हाट द उम्मा इज बेसिकली. According to the religion Islam, the Ummah or Muslim community is a group of people from diverse backgrounds, ancestries, locations, and nationalities, united by their submission to the law and guidance of Allah and His last Prophet sallallahu alaihi wasallam. तो ये अगेन बात कि आप उम्मत के अंदर किसी भी बैकग्राउंड से आ सकते हैं, किसी भी एंसेस्ट्री या लिनिएज से आ सकते हैं, कोई भी आपका शजरा नसब हो सकता है, किसी भी लोकेशन से आ सकते हैं, किसी भी नेशनैलिटी से, एथनिक बैकग्राउंड से हो सकते हैं. हाँ, लेकिन जो कॉमन डिनोमिनेटर आपका है वो अल्लाह ताला की तरफ सबमिशन का है, अल्लाह के कानून के सामने सबमिशन का है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गाइडेंस को मानने का और फॉलो करने का है. दैट इज द कॉमन डिनोमिनेटर जो कि आपको यूनाइट करता है बेसिक लेवल के ऊपर. नेक्स्ट स्लाइड करिएगा आगे भाई. अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाई हुई हैं उम्मा के हवाले से कि वो क्या है, वो कैसी है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और कुछ अहदीस के अंदर हमारे पास मिसालें हैं कुरान के अंदर. एंड वी सर्टनली सेंट इनटू एवरी नेशन अ मैसेंजर वर्शिप, सेइंग वर्शिप अल्लाह एंड अवॉइड तागूत. साहिल को आप लोग जानते हैं, तागूत का लफ्ज आप लोग जानते ही होंगे इसका मतलब. हाँ ठीक है, अच्छा चलो ओके ठीक है, तागूत के ऊपर मैं नहीं जानता. एंड verily this ummah of yours is one ummah and I am your Lord and cherisher, therefore fear me and no other. यानी अल्लाह ताला ने फरमाया कि यूनिटी है, एक उम्मत है, लिहाजा मेरी पूजा करो, मुझे मानो और मुझसे डरो और किसी और से मत डरो. तो अगेन वो यूनाइटिंग फैक्टर अल्लाह ताला की वहदानियत को मानना और अल्लाह ताला की पैरोकारी करना. एक, यू आर द बेस्ट कम्युनिटी उम्मा रेज्ड अप फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमैनिटी. अब एक यहाँ पे आपको एक गोल दिया जा रहा है कि आपको इंसानियत के बेनिफिट के लिए आपको खड़ा किया गया है. एंजॉइनिंग व्हाट इज राइट एंड फॉरबिडिंग व्हाट इज रॉन्ग एंड बिलीविंग इन गॉड. अब आपके कंधों पे अल्लाह ताला ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी कि क्या अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर. आपने बुराई को रोकना है, दुनिया में अच्छाई फैलानी है, और आप एक रहमत हैं ह्यूमैनिटी के लिए. तो ये उम्मत की एक बहुत बड़ी कैरेक्टरिस्टिक और रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्लाह ताला कुरान में बयान फरमा रहा है. यू आर द बेस्ट ऑफ पीपल्स इवॉल्व फॉर मैनकाइंड. अब ये इवॉल्व आपको किया गया है मैनकाइंड के लिए, यानी आपके ऊपर मेहनत की गई है. जो पहले मैंने जहां से कहानी शुरू की थी कि हर नेशन के ऊपर मैसेंजर्स या नबी भेजे गए, अंबिया भेजे गए हैं, तो आपके ऊपर एक पूरा तसलसल है अल्लाह ताला की तरफ से मेहनत का, कि जो वहदानियत का कॉन्सेप्ट है, अल्लाह का यकता होना, उसकी जो कॉन्सेप्ट है वो आपके ऊपर एंजॉइन किया गया है. यू हैव इवॉल्व फॉर मैनकाइंड, एंजॉइनिंग व्हाट इज राइट, फिर से वही वाली बात, फॉरबिडिंग व्हाट इज रॉन्ग, फिर से वही वाली बात, एंड बिलीविंग इन गॉड या अल्लाह. ये बेसिक बेसिक आपकी जो फंडामेंटल्स ऑफ उम्मत की जो कैरेक्टरिस्टिक और उसकी जो आइडेंटिटी है वो कुरान ये ले आउट करता है. नेक्स्ट स्लाइड करिएगा. सूरह आल इमरान में, ओ यू हु बिलीव फियर गॉड एज ही शुड बी फियर्ड एंड डाई नॉट एक्सेप्ट इन द स्टेट ऑफ इस्लाम. अगेन वही उम्मत को एक अहकाम दिया जा रहा है और उसको एक हुक्म दिया जा रहा है. ओ मैन काइंड वी क्रिएटेड यू फ्रॉम अ सिंगल पेयर ऑफ मेल एंड फीमेल एंड मेड यू इनटू नेशंस एंड ट्राइब्स दैट यू मे नो ईच अदर. तुम एक दूसरे को पहचान सको, अपने आप को तारुफ करवा सको. Verily, the most honored of you in the sight of God is he who, the most righteous of you, and God has full knowledge and he is well acquainted with all things. अब अल्लाह ताला के सामने अगर किसी ने सुरखरू होना है, या अल्लाह ताला के सामने अगर किसी का रुतबा बुलंद होगा, तो वो इस बेसिस पे नहीं होगा कि उसकी रंगत क्या है, उसकी नस्ल क्या है, उसका शजरा नसब क्या है, उसकी एथनिसिटी क्या है, वो वाइट है, वो ब्लैक है, वो जो भी है.
उस बेसिस जो प्रोवाइड अल्लाह ताला ने की है वो है कि तुम में से राइचस कौन सबसे ज्यादा है, इस्लाम के ऊपर सबसे ज्यादा कौन खड़ा हुआ है। दैट इज द लिटमस टेस्ट, दैट इज द बेंचमार्क बेसिकली जो अल्लाह ताला सेट कर रहा है यहाँ पे उम्मत के लिए। तो ये दिस इज ऑन द बेसिक लेवल। नेक्स्ट स्लाइड करिएगा। हदीस की तरफ अब आते हैं। अब आ जाएं कि हदीस के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए क्या फरमाया। वेरीली Allah will not let my nation agree upon misguidance. The hand of Allah is over the united community. हाँ, अब ये बहुत बहुत फंडामेंटल उम्मत की बात है कि उम्मत कभी भी कलेक्टिवली फॉल्सहुड के ऊपर कभी भी यूनाइट नहीं हो सकती। एक बहुत बड़ी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नबूवत है उसकी दलील है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मैसेज है उसकी दलील है, और बहुत ज़्यादा और चीज़ों की दलील है। एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का ये। उसके साथ साथ द बिलीवर्स इन देयर म्यूचुअल काइंडनेस कंपैशन एंड सिंपैथी आर जस्ट लाइक वन बॉडी की जो बात की गई थी। व्हेन वन ऑफ द लिम्ब सफर्स द होल बॉडी रिस्पॉन्ड्स टू इट विद वेकफुलनेस एंड फीवर। पूरा जिस्म तड़पता है, अगर एक भी हिस्सा हो जिस्म का अगर वहां पे दर्द हो रहा हो तो पूरा जिस्म तड़पता है। दिस बेसिकली इसको आपने इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फलस्तीन इस हदीस को काफी इस्तेमाल होते हुए देखा होगा। देर आर मल्टीपल पॉलिटिकल पैराडाइम्स टू द रिएक्शन टू फलस्तीन, बट हाँ एक बात सच है, देखिएगा बंद हो गया, एक बात सच है कि उम्मत ने कलेक्टिवली रिएक्शन दिया। और हाँ, उसके ऊपर अभी वी कैन डिबेट पॉलिटिकली कि उसका रिस्पांस ठीक था, गलत था, मेजर्ड था, ज्यादा होना चाहिए था, कम होना चाहिए था। बट ये बात भी साबित हुई कि उम्मत के अंदर एक तड़प थी, तड़प है और अभी तक चल रही है। देर इज ए कंसेंसस इन दी उम्मत कि हम लोगों ने कुछ करना है। वी डोंट माइट नॉट नो कि क्या करना है, कैसे करना है, किधर तक पहुंचना है, बट कुछ करना है, बचाना है इस हिस्से को, उम्मत को, वगैरह वगैरह, राइट। A believer to another believer is like a building whose different parts enforce each other. And the Prophet ﷺ then clasped his hands with his fingers interlaced while saying that. जब ये हदीस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे तो उन्होंने यूं हाथ जोड़ के दिखाया था कि इस तरह उम्मत है। बिलीवर जो है एक दूसरे बिलीवर के लिए इस तरह जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये एक बहुत बेसिक फंडामेंटल मिसाल है जो हदीस में हमारे लिए आती है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये शायद जो जेनजी है उसके अंदर ये बहुत कमी है। whoever is not grateful for the small things will not be grateful for the larger things. Whoever is not thankful to the people is not thankful to Allah. Mentioning the blessings of Allah is gratitude and ignoring them is ingratitude. Unity is a mercy and division is a punishment. ये जो है उम्मत के लिए बहुत बेसिक फंडामेंटल एक उसूल बताया गया है कि एक तो इसको एंड हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात पे किया है कि यूनिटी और इत्तेहाद जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से रहमत है। और अगर किसी भी जगह में उम्मत में अगर कोई डिवीजन आ जाए या सिविल वॉर शुरू हो जाए या कोई भी किसी किस्म का क्रैक आ जाए तो वो ज़रूर एक सज़ा है। ये बात हम लोगों को समझ लेना चाहिए। और ये इसीलिए है कि क्योंकि हम लोग शुक्र करना छोड़ देते हैं। शुक्र करने पे भी एक हम बहुत बड़ा एक सेशन कर सकते हैं, ये भी पूरा एक फलसफा है, लेकिन अभी के लिए सफाइस टू से कि छोटी चीजों का अगर कोई शख्स शुक्र नहीं करता उम्मत के अंदर तो वो बड़ी चीजों का भी शुक्र नहीं करेगा। एंड दैट अल्टीमेटली लीड्स टू डिसयूनिटी, दैट अल्टीमेटली लीड्स टू पनिशमेंट फ्रॉम फ्रॉम अल्लाह। एक बहुत फंडामेंटल बात है। नाउ द पैराबल ऑफ माई नेशन इज लाइक द रेन, बारिश की तरह है। वन डज नॉट नो इफ द फर्स्ट पार्ट इज द बेस्ट और द लास्ट। बारिश के जो कतरे होते हैं जब गिर रहे होते हैं तो आपको नहीं पता कि जो पहले वाले गिरे वो ज्यादा बेहतर हैं या जो आखिरी वाले गिरे वो ज्यादा बेहतर हैं। तो ये मैंने इसलिए डाला इसके अंदर कि अक्सर कहा जाता है कि हम तो भाई, एक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और भी हदीस के अंदर मफहूम ये है कि जितने आए आने वाली जनरेशन होंगी वो पिछली से जरा बिगड़ती चली जाएंगी, बिगड़ती चली जाएंगी। उसकी वजह से एक जहन के अंदर एक लोगों की एक मिसकंसेप्शन बैठ जाती है कि यार हम तो क्या सहाबा को फॉलो करेंगे, हम तो बहुत बुरे दौर में रह रहे हैं, एक्सेट्रा 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 एक्सेट्रा। लेकिन ये हदीस जो है ये हमें कोर्स करेक्शन करने को एक सॉर्ट ऑफ एक कंपस की तरह इट एक्ट्स लाइक इट, कि हमें नहीं पता कि जो पहली बारिश या पहली जनरेशन थी उम्मत की वो ज्यादा बेहतर है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया है ये, या आखिरी जनरेशन बेहतर है। यानी कि हमारी जनरेशन में भी और हमारे बाद जो जनरेशन होंगी उनमें भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे चला जा सकता है, और ना सिर्फ चला जा सकता है, अपने आप को सुरखरू किया जा सकता है क़यामत वाले दिन उम्मत की जो सफ़ें होंगी उसके अंदर। सो इट इज़ नॉट ये कोई वो जो एक तरह से नाइलिज्म का एक कॉन्सेप्ट हमारे अंदर आ गया और एक डिफीटिस्ट सोच आ गई, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी।
किसी भी दौर के अंदर कोई भी खड़ा हो सकता है इस्लाम के लिए। कभी भी इस्लाम के लिए खड़ा होना वो यस मुश्किल रहा है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। बेसिक फंडामेंटल बात। आगे करिएगा। अच्छा, अपॉइंटमेंट ऑफ द राइटली गाइडेड कैलस, ये मैंने क्यों डाला है इसके ऊपर? वैसे अहले तशय्युर और सुन्नियों के अंदर इख्तलाफ है, लेकिन जो मैंने बेसिक बेसिक फंडामेंटल्स जिनके ऊपर पूरी उम्मत का एक इत्तेफाक है, उसी को मैंने यहाँ पे लिखा है। और ये मैं मिसाल सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ कि एक आपके जहन में एक गवर्नेंस के हवाले से थोड़ा सा मैं अगर बिठा सकूं फाउंडेशन की, उम्मत की फाउंडेशन क्या है। जब जब हजरत अबू बकर की अपॉइंटमेंट की बारी आई थी, तो उम्मत जो है वो बहुत बड़े सदमे से गुजरी थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद तो बहुत बड़ा क्राइसिस था। दुनिया के कायनात के सबसे बड़े लीडर जो हैं उनको उम्मत ने खो दिया था। और बहुत दुख का और बहुत ही रंज का समा था, और बहुत बहुत ज़्यादा देर वाज ए एक ज़रा से परेशानी फैल गई थी उम्मत के अंदर कि अब क्या होगा। तो उसके अंदर जो इलेक्शन हुआ था तो अबू बकर का, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। occurred during a moment of profound crisis. His leadership was confirmed through बैत या बया, allegiance of tribal and religious leaders, followed by a general acceptance from the public. पहले जो ट्राइबल लीडर्स थे उन्होंने बैत की, और फिर उसके बाद जो बाकी उम्मत की पब्लिक थी और सहाबा थे उन्होंने बैत कर ली, जी मान लिया। और हजरत अबू बकर के सबसे बड़ी जो मिसाल है जो उनकी सक्सेस की, और कि शायद वही थे जो कि हो सकते थे राइटफुल कैंडिडेट, वो थी रिदा वॉर्स और जो अपोस्टेसी वॉर्स थी उसके हवाले से। बहुत मुश्किल वक्त था, सब सहाबा ने रोकने की कोशिश की कि रुक जाएं। ज़कात देने से एक उम्मत के बहुत बड़े हिस्से ने इनकार कर दिया था और वो बागी हो गए थे। और फिर फॉल्स प्रॉफिट्स काफ़ी चार पैदा हो गए, बहुत बड़ा एक फितना था। हज़रत अबू बकर फेमसली साइड के तुम सब भी चले जाओ, मैं मदीना में खड़ा रहूंगा, मैं लड़ता रहूंगा आखिरी दम तक। इट बेसिकली शोज के एक तो सिलेक्शन ऑफ द उम्मत, अगेन वो कंसेंसस वाली बात। क्योंकि उम्मत एक आदमी के ऊपर कंसेंसस उन्होंने हासिल कर लिया, तो वो इन ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला बरकत डाल देता है, उस बात को करेक्ट कर देता है। एक इस तरह की फंडामेंटल बात है। उम्मत कभी भी एक क्या कहना चाहिए, फॉल्सहुड के ऊपर या मिस गाइडेंस के ऊपर यूनाइट नहीं हो सकती। एक बात। स्ट्रेटेजिक नॉमिनेशन, अब हजरत अबू बकर ने फिर प्रायर टू हिज डेथ नॉमिनेटेड हजरत उमर इब्न अल खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु आफ्टर एक्सटेंसिव कंसल्टेशन विद द सहाबा। सो दिस इज अगेन एक और नॉमिनेशन का तरीका एक आपको मिलता है कि खलीफा जो है वो नॉमिनेशन से भी बन सकता है, बैत से भी बन सकता है। आगे प्लीज करिएगा। हजरत उमर ने फिर शूरा कमेटी का इस्तेमाल किया था हजरत उस्मान की अपॉइंटमेंट के लिए। हजरत उमर इंट्रोड्यूस्ड अ मोर फॉर्मलाइज्ड कंसल्टेटिव mechanism by appointing a committee of six eminent companions. This council was tasked with selecting a caliph from among themselves within 3 days, ensuring that the executive power remained tied to a representative body of the community. अब यहाँ पे शूरा कमेटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो पहले बैत आ गई ट्राइबल लीडर्स की, उसके बाद बाकी उम्मत की। दूसरा फिर अपॉइंटमेंट का आ गया। तीसरा अब हमारे पास शूरा कमेटी का एक कॉन्सेप्ट आ गया। चौथा जो है पॉपुलर एक्लेमेशन है। तो हजरत अली की जब मौला अली की बारी आई तो वो भी एक बहुत सिवियर क्राइसिस का दौर था। क्यों? क्योंकि इस वक्त खारजियत का फितना उठ चुका था, और उम्मत जो है वो बकायदा सिविल वॉर के नहज पे खड़ी हुई थी, जो बाद में सिविल वॉर हो भी गई। और इस वक्त कोई और शख्स नहीं था जो कि उम्मत का बेड़ा संभाल सकता, हजरत हजरत अली ही थे जो संभाल सकते थे। और वन ऑफ द मेजर इश्यूज वाज जब हजरत अली अपॉइंट हुए, तो वो था कि हजरत उस्मान को जो शहीद किया गया था, जो कत्ल किया, उसका जो है बदला लेना है। ये एक बहुत मेजर इशू था जब हजरत अली खलीफतुल मुस्लिमीन बने थे। तो वो एंड अगेन एक क्राइसिस के अंदर हजरत अली, एक पॉपुलर एक्लेमेशन, सबने कहा कि भाई एक तरह से आप अगर समझ लें द मोस्ट डेमोक्रेटिक अपॉइंटमेंट अगर किसी की हुई तो हजरत अली की हुई। बिकॉज एक इशू था, उसके अंदर फौरी रिस्पॉन्स भी देना था। फिर खवारिज का इशू था, एक सिविल वॉर इमिनेंट सर पे खड़ी हुई थी। तो यहाँ पे हजरत अली जो है इस सिनेरियो के अंदर। अब ये जो चार मिसालें मैंने आपको राइटली गाइड कैलिफ से दी हैं, वो क्यों दी हैं? एक, ये हम लोगों को चार मिसालें देती है, चार मिसालें मिलती हैं कि अपना लीडर जो है वो कैसे आपने सिलेक्ट करना है। राइट। ये बात कम से कम मेरे लिए और काफ़ी और भी उलमा हैं और इस्लामिक थिंकर्स और थॉट मेकर्स हैं जो कि कहते हैं कि ये बात भी हमारे सामने रखती है कि कोई एक सिंगल प्रोसेस नहीं है इलेक्शन ऑफ लीडर का।
یعنی کہ اسلام کے اندر مختلف طریقے بھی ہو سکتے ہیں لیڈر کی الیکشن کے، یا لیڈر کی اپوائنٹمنٹ کے، یا لیڈر کی طرف آپ حاکمیت سپرد کر دیں وغیرہ وغیرہ. اٹ از ناٹ جسٹ ون پروسیس، جو کہ شاید کچھ لوگ کہا کرتے ہیں کہ بھئی یہ ایک ہی طریقہ ہے جس سے خلیفہ بن سکتا ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے. کم از کم میرے لیے یہ مجھے بات یہ دکھاتی ہے کہ دیر آر ملٹیپل ویز آف اپوائنٹمنٹ، ملٹیپل ویز آف سلیکشن، ملٹیپل ویز آف گیننگ پاور ان دی امت. ٹھیک ہے. تو ایک جسٹ ٹو گیو یو اے سارٹ آف مائنڈ سیٹ کہ گورننس جو ہے، لا میکنگ جو ہے، اور جو پریگمیٹزم ہے، یہ ایک فنڈامنٹل چیز ہے جو ہم لوگوں کے اندر بدقسمتی سے اس جنریشن کے اندر اور پچھلی جنریشن میں بھی خالی ہوگی، جس کی وجہ سے ہم کافی عرصے کے لیے مغلوب ہو گئے تھے. سو اگر آپ تین چیزوں کو اس پریزنٹیشن کے بعد اور اس کورس کے بعد ہوپ فلی اگر اپنے پلے باندھ سکیں، وہ یہ کہ اپنی اپروچ ٹورڈز اسلام کے اندر آپ پریگمیٹزم لے کے آئیں، حکمت لے کے آئیں، اور سب سے زیادہ خدا کے واسطے اعتدال لے کے آئیں. یہ جو ایک ایکسٹریمسٹ سوچ ہے نا کہ بس کالے علم نکل ہے اور بس وقت آ چکا ہے اور ہم جائیں گے اور یہ کریں گے، وہ یا وہ بھی ایک چیز ہے. وہ بھی ایک اس کا ایک پلیس، دیر از اے پلیس فار دیٹ ایز ویل. لیکن 24 گھنٹے اس کو مطلب پولیٹیکلی اس کو استعمال کرنا، دین لیڈنگ ٹو ایکسٹریمزم اینڈ خارجیت اینڈ بغاوت ایٹسٹرا ایٹسٹرا، وہ آگے جا کے ہم ڈسکس کریں گے کسی دن کے. ابھی بلکہ ساؤتھ ایشیا ٹائمز کے فورم سے انشاءاللہ تعالیٰ وی ول ہیو اے کیس اسٹڈی ہوپ فلی آن خارجیت ایز ویل انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن یہ بیسکلی ایک بات ہے کہ سمجھانے کے لیے کہ تھوڑا سا حکمت اپنے اندر لے کے آئیں ود دی اپروچ ٹورڈز اومیٹکس. ہاں یہ بھی میں آپ کور کرنا بھول گیا. امت کا جو کانسیپٹ ہے یا امت سائنسز ہیں وہ اب کافی فارملائز ہو چکے ہیں. اومیٹکس از دا وے اٹ از بیسکلی ڈسکرائبڈ ناؤ. آپ کے دنیا کے اندر جتنی بھی اسلامک یونیورسٹیز ہیں، جتنے بھی اسلامک انسٹیٹیوشنز ہیں، وہ اس کو اومیٹکس کے نام سے استعمال کرتے ہیں. جو اف یو وانٹ ٹو ڈو ریسرچ آفٹر دس پریزنٹیشن اینڈ آفٹر دس کورس، تو آپ خود بھی جا کے آن یور اون ریکارڈ کر سکتے ہیں. آگے کریے گا. ہاں، مقاصد الشریعہ یا آبجیکٹیوز آف گورننس. اب یہ بھی بیسک بات ہے لیکن سمجھنا بہت ضروری ہے. اگر کسی نے شریعہ پڑھا ہے، اصول فقہ پڑھا ہے یا اسلامک لا پڑھا ہے تو اس کو تو اندازہ ہوگا، لیکن عام آدمی اکثر بھول جاتا ہے. کلاسیکل اسکالرز جو ہیں اس کے اوپر متفق ہیں کہ ان کو تقریباً 5 سے 6 آپ کے مقاصد الشریعہ ہیں. 5 ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے. آپ کا حفظ الدین، پروٹیکشن آف ریلیجن، سیف گارڈنگ دا رائٹ ٹو ورشپ اینڈ دی انٹیگریٹی آف دا فیتھ. نمبر 1، حفظ النفس، protection of life, ensuring the sanctity of human life through prohibition of murder and the enforcement of just retribution. یعنی جسٹس ہوگی اور آپ اپنی جان کو کسی بھی صورت بچانا ہے. بہت جان جو ہے ایک امانت ہے آپ کے لیے. حفظ العقل، protection of intellect, promoting education and prohibiting substances or forums that impair rational judgment such as intoxicants یا کوئی بھی ایسی چیز جو کہ آپ کا جو مائنڈ ہے، اٹ could be بےہودگی ہو سکتی ہے آن لائن، اٹ could be any تھنکر یا کوئی اس طرح کا اینڈرو ٹیٹ ٹائپ آدمی ہو سکتا ہے جو کہ آپ کے معاشرے کے اندر برائی لے کے آ رہا ہے، یا کوئی بھی اس طرح کے ملٹیپل فتنے ہو سکتے ہیں جو کہ آپ کی جو انٹلیکٹ ہے اس کو ہارم کر رہے ہو، تو وہ اس سے بچانا. حفظ النسب، protection of lineage, preserving the family structure and the rights of future generations. لینیج جو ہے، جو فیملی اسٹرکچر ہے، اگر آپ لبرلزم دیکھیں، جو سیکولرسٹ گلوبلسٹ مائنڈ سیٹ ہے یا جو اپروچ ہے، اس کے اندر جو آپ کا فیملی اسٹرکچر ہے یا جو نیوکلیر فیملی ہے اس کو بہت زیادہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے. اور جو 90s کے اندر اور 80s کے اندر اور 70s کے اندر ہیپی موومنٹ کے بعد جو سیکشل فریڈمز کا ایک دور تھا، وہ بھی اسی لیے تھا کہ فیملی اسٹرکچر کو توڑ دیا جائے. کیوں؟ کیونکہ جب آپ فیملی اسٹرکچر کو توڑتے ہیں تو ایک ایک کر کے سنگل آؤٹ کر کے کنٹرول کرنا انسان کو آسان ہوتا ہے. فیملی اسٹرکچر جو ہے یا نیوکلیر فیملی جو ہے ایک طرح سے آپ کو ایک انسولیشن دیتی ہے گورنمنٹ کی یا نیشن اسٹیٹ کی جو ایک جبر ہوتا ہے اس سے. از اے بگ انسولیشن جو کہ لوگ اب جا کے سمجھنا شروع کیا ہے ویسٹ کے اندر اور دنیا کے اندر. بڑی ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے گورننس کے اندر مقاصد شریعہ کے نیچے. اینڈ اب above all else میں بھی کسی کے لیے امپورٹنٹ زیادہ ہے، کسی کے لیے کم، حفظ المال، پروٹیکشن آف پراپرٹی، سیف گارڈنگ پرائیویٹ اینڈ پبلک ویلتھ فرام تھیفٹ، ایکسپلائٹیشن اینڈ یوزری انٹرسٹ. یہ بھی بہت بڑا ایک شریعہ کا جو ہے اور گورننس کا جو ہے آبجیکٹو ہے، جو کہ دیز آر بیسکلی دا 5 main ones. تو یہ بھی آپ کے ذہن میں ایک اسٹرکچر بٹھانے کے لیے کہ کوئی بھی پالیٹی اگر ہے جہاں پہ یہ چیزیں پوری ہو رہی ہیں تو وہ اسلام کے بالکل تحت چل رہی ہے، ایٹسٹرا ایٹسٹرا ایٹسٹرا. اچھا، واٹ لیسنز ڈز اسلامک ہسٹری پرووائڈ اس. میں
I am an Islamic history enthusiast. I'd like to work on Islamic history. This is a chart. अगर आप तदबीर इंस्टीट्यूट किसी वक्त जाएं तो वहाँ पे भी आपको दिखेगा. It was formulated back in the day by my dad. और इसके अंदर बेसिकली उन्होंने कोशिश ये की थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेके मॉडर्न डे 2021 या 2022 तक ये बना था उस वक्त. जितने भी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे एक साल का भी इस्लामिक रूल रह चुका है, तो वो एक चार्ट के ऊपर एक प्लेन या एक डॉक्यूमेंट के अंदर आप उसको मुकम्मल कर दें. तो इसके ऊपर भी हम किसी दिन एक लंबी नशिस्त रखेंगे. बट ये मैंने सिर्फ इसलिए यहाँ पे लगाया है कि आपको दिख सके कि ये जो मुख्तलिफ आपको रंग नज़र आ रहे हैं, रेड जो है वो ऑटोमन्स को कर रहा है, ब्लू जो है वो ममलूक्स हैं, ग्रीन जो है मुगल्स हैं, लाइट ग्रीन जो है वो गजनवी हैं, ब्लैक जो है वो अब्बासी हैं. इसके अंदर आपको जियोग्राफिकल एक्सपांस भी नजर आता है ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और वर्टिकल एक्सिस पे जो हिस्ट्री है उसका जो है आपका एक्सपांस है वो नजर आता है. 1400 साल की तारीख वर्टिकल एक्सिस पे, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे पापुआ न्यू गिनी से लेके आपका मोरक्को एंड बेलेरिक आइलैंड्स एंड केप वर्ड और इवन गायाना और वहां तक. तो ये एक बेसिक बात जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो क्यों दिखा रहा हूँ, अगर हम इस पे जूम इन कर सकें तो मैं आपके लिए, जो लोग ऑनलाइन भी देख रहे हैं, इस पे जूम इन करिएगा. जो ये जो टॉप राइट कॉर्नर के ऊपर मैप है, यहाँ यहाँ पे. सो आपको ऑटोमन्स दिख रहे होंगे, सफ़ी दिख रहे होंगे, मुगल्स दिख रहे होंगे, जो कजाक खानेट है वो दिख रही होगी, मोरक्कन्स दिख रहे होंगे. ये मुख्तलिफ पॉलिटीज़ हैं. ये कलेक्टिवली उम्मत है, बट ये मुख्तलिफ पॉलिटीज़ हैं जिसके अंदर उम्मत रह रही थी, मुख्तलिफ रेल्म्स समझ लें. सो ये एक मैं आपके जहन में एक बेसिस बिठा रहा हूँ कि अब्बासिड रेवोल्यूशन के बाद बहुत जल्दी ही, खलीफा राशिदा के बाद, जैसे ही अब्बासिड रेवोल्यूशन आया तो उसके बाद उम्मत डिवाइडेड इनटू डिफरेंट मल्टीपल रेल्म्स. सो जो ये आइडिया है शायद कि नेशन स्टेट जो है, या आइडिया ऑफ नेशन स्टेट इज इररिकंसाइलेबल विद कंसेप्शन ऑफ उम्मत, ऐसा मेरे ख्याल में नहीं है. क्यों? क्योंकि सिंस द अब्बासिड रेवोल्यूशन उम्मत जो है सिंस 1300 ईयर्स मुख्तलिफ रेल्म्स के अंदर, मुख्तलिफ पॉलिटीज के अंदर कलेक्टिवली साथ रह रही है, विद इंटरकनेक्शन, विद इंटरप्ले, विद लॉट ऑफ अदर थिंग्स गोइंग अराउंड, बट रह रही है. सो ये कोई एक नई चीज नहीं है कि नेशन स्टेट्स बन गए. वो नेशन स्टेट का लफ्ज एक है जो कि यूरोपियन कंसेप्शन से अपने साथ एक सेकुलरिस्ट माइंडसेट, एक लिबरल माइंडसेट लेके आता है. हाँ, उसकी सफाई की जरूरत बिल्कुल है, बट नेशन स्टेट इन इटसेल्फ कम अज कम मेरे ख्याल में इट इज नॉट रिकंसाइलेबल. हो सकता है उम्मत के कॉन्सेप्ट के अंदर इट कैन बी रिकंसाइल्ड विद दैट. नीचे अगर आप जाएं, यहाँ पे जूम इन करने का तरीका, आप जो ऑनलाइन लोग देख रहे हैं, अगर तो आप लोग खुद जूम इन कर सकते हैं तो खुद कर लें. मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए जूम इन कर दूं. पहले ये जो मैं फरमा रहा था, ऑटोमन्स हैं, सफ़ी हैं, मुगल्स हैं, मुख्तलिफ रैंक्स दिखाने के लिए मैंने आपको मिसाल दी हुई है. और यहाँ पे आप ये देखिएगा, ये जो मैप है ये 10th सेंचुरी दिखाता है, जिसके अंदर उम्मत जो है वो मुख्तलिफ रैंक्स में बटी हुई है. बट इसकी एक और इम्पॉर्टेंट बात है, इस मैप के ऊपर 3 साइमल्टेनियस कैलिफेट्स एक साथ एग्जिस्ट करती हैं. यानी उमैयद कैलिफेट इन अल अंदलूस स्पेन, जो पीले रंग में आपको दिख रही है, फैतमिड कैलिफेट इन इजिप्ट जो कि बहुत ग्रीन रंग में मक्का मदीना के ऊपर उनकी हाकमियत, जेरूसलम उनके नीचे आता है और काफी बड़ी एक कैलिफेट, एंड देन बगदाद के अंदर अब्बासी खलीफा भी बैठा. सो 3 एक्चुअल कैलिफेट्स एक साथ को एग्जिस्ट कर रही हैं. अच्छा, ये जो तीनों कैलिफेट्स हैं, आगे जाके इनका गोल्डन एज आया इस्लाम का. ऑल 3 कैलिफेट्स प्रोवाइडेड मुस्लिम्स विद a golden age of architectural golden age, of Islamic thought, of Islamic art, of Islamic sciences, everything. फातमियों ने भी हमें प्रोवाइड किया, उमवियों ने जो अंदलूस में थे उन्होंने भी प्रोवाइड किया, और जो अब्बासी थे बगदाद के अंदर उन्होंने भी हमें प्रोवाइड किया. सो कैलिफेट्स भी एक साथ को एग्जिस्ट करती रही हैं. जस्ट टू गिव यू अ माइंड सेट कि ये जो ये कहा जाता है ना कि बस एक खलीफा सिर्फ हो सकता है, ऐसा नहीं रहा हिस्टोरिकली स्पीकिंग. यू अंडरस्टैंड, मतलब ये एक पॉलिटिकल रियलिटी है. इसको समझना और इसके साथ फिर कॉन्टेक्स्ट के अंदर तारीख को देखना और देन चार्टिंग योर ओन कोर्स फॉर द फ्यूचर, ये बहुत जरूरी है. अच्छा, कंटेस्टिंग कैलिफेट सब आ गए, वही वाली बात जो मैंने की. साइमल्टेनियसली द सिटीजंस ऑफ द उम्मा लिव्ड अंडर 3 established caliphates, i.e. the Umayyad Caliphate in Al-Andalus, the Abbasid Caliphate in Baghdad, and the Fatimid Caliphate in Egypt. तो ये बात मैंने जो पहले फरमाया, all 3 caliphates produced their separate and unique Muslim golden ages, reaching a zenith of Islamic innovation and thought.
تو یہ بھی بات ہے، تینوں نے ہمارے لیے پازیٹیو ریزلٹس ریپ کیے. ایچ ہیڈ اٹس اون ہائرارکیکل گورننس اسٹرکچر اینڈ رولنگ پولیٹیکل آئیڈیالوجی. اور تینوں ایک دوسرے سے مختلف تھے اپنے گورننس اسٹرکچر میں، اپنی ڈائنسٹک رول میں، اپنی پولیٹیکل آئیڈیالوجی میں، اور اپنی رعایا کے اندر، اور ان کی ایتھنک آئیڈینٹی اور لنگوئل آئیڈینٹی جو تھی. سو یہ ایک ایکچوئل فیکٹ ہے جو کہ اب تاریخ جو ہے ایٹ لارجر اسکیل ہارزونٹل ایکسس پہ جب آپ پڑھتے ہیں تو پھر آپ کو اس باتیں سمجھ آنا اور ڈائجسٹ کرنا آپ شروع کرتے ہیں. آگے جائیے گا. اب یہ بات اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ نیشن اسٹیٹس جو ہیں دے آر ناٹ ریکنسائلبل ود دی کانسیپٹ آف وومن. سو یہ ایک پرانا میپ ہے جو کہ میں نے نکالا ہے. دس واز پبلش بائی پاکستان ان دی 70s. بیسکلی اٹ شوز کہ مسلمان کتنے زیادہ ڈائیورسفائڈ علاقے کے اوپر اسپریڈ آؤٹ تھے. افریقہ زیادہ گرین ہے اس کے اندر. اوور دی ایئرز مشنریز کی محنت کی وجہ سے اب افریقہ انفارچونیٹلی زیادہ عیسائی ہو چکا ہے، بٹ اسٹل 50-50 ہے. باقی یہ جو مختلف ممالک آپ کو دکھ رہے ہیں اس کے اوپر، یہ جتنے بھی آپ کو ممالک دکھ رہے ہیں بیسکلی شوز کہ دیر از اے کنیکٹنگ فیکٹر ڈسپائٹ مسلمز living in different polities, living under different realms, maybe even living under different political structures and governance structures. But the uniting factor is still there. جو میں نے پہلے بات کی قرآن سے اور حدیث سے، جو میں نے آپ کو کریکٹرسٹکس آف امت آپ کو پہلے بتائے، وہ ابھی بھی ایگزسٹ کرتے ہیں. سو فنڈامنٹلی وی آر اسٹل کنیکٹڈ. فنڈامنٹلی دیر از اسٹل اے کنیکشن اینڈ دیر فور ان مائی ویو the nation state is we can reconcile it with the concept of ummah. آگے جائیے گا. ہاں اب یہ والی مثال، ابھی جو اکثر آپ کو شاید کچھ ایکسٹریمسٹ دیکھیں یا کچھ لوگ دیکھیں جو یہ کہا کرتے ہیں کہ جی نیشن اسٹیٹ جو ہے وہ فنڈامنٹلی ایک حرام کانسیپٹ ہے اور اس کو ختم کر دینا چاہیے، توڑ دو سلاخیں اور بارڈرز ختم کر دو اینڈ دس اینڈ دیٹ. وہ میں اس کو ایکسٹریمزم کیوں سمجھتا ہوں؟ کیونکہ ایون انڈر دا کیلیفیٹ ایک وقت ایسا آیا تھا کہ کیلیفیٹ ان اٹ سیلف ایک ایگزسٹینشیل کرائسس کے اندر چلی گئی تھی، ایک ایگزسٹینشیل ٹرموئل میں چلی گئی تھی. اور یہ مثال میں آپ کو اس لیے دینا چاہ رہا ہوں کہ شاید اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہے کہ ابھی ہمارے پاس ایک خلیفہ نہیں ہے. ایٹ لیسٹ ان مائی اوپینین، مجھے جب تاریخ کو میں دیکھتا ہوں تو مجھے یہ دکھتا ہے. کیوں؟ The brief 93-day reign of Sultan Murad V in 1876 serves as a cautionary tale of how the Ummah's leadership was targeted by foreign ideological interests. With the encouragement and advice of the Freemason Prince of Wales, the future Sultan was accepted as a member of the Prodos Masonic Lodge in 1872 by his friend Clenethy Scolari, one of the founders of the club. Both sides expected benefits from this. The inexperienced and naive prince hoped that when he became Sultan, Europe, and especially England, would get along with him. As a matter of fact, most of the European leaders and princes belonged to this influential society. In total, there were 3 conspiracies by the Masonic, Young Turks, and European agents to install Murad V as the Caliph of the Ottoman Empire. اب جو میں نے یہ بات فرمائی ہے اس کا ایک کانٹیکسٹ ہے. سلطان مراد جو تھے بہت اپ ہیول کے دور کے اندر ہی بیکیم دا کیلف اینڈ دا سلطان آف دی آٹومن امپائر اینڈ دا سول کیلف آف دا مسلم امت. جب وہ بنے تھے جو 93 ڈے پیریڈ ان کا رین کا تھا تو ہی واز اے ڈکلیئرڈ فری میسن. ناؤ کچھ لوگ اس کو سمجھتے ہیں فری میسنری کے اوپر پہلے تو بہت زیادہ اٹ واز اے ٹیبو سبجیکٹ، لوگ نہیں ڈسکس کیا کرتے تھے. اٹ واز کنسیڈرڈ، جو بچپن کے اندر ہم لوگ اسکول کے اندر گوسپ کیا کرتے تھے اور جو بیسکلی گپ شپ کی جو باتیں ہوتی ہیں. But in reality, Masonic lodges exist all across the world. There is a history of Freemasons, even in the subcontinent. جو آپ کے کافی پرنسلی اسٹیٹس تھے ایون ڈیورنگ دا برٹش راج، ان کے جو لیڈرز تھے جو کہ سلطان تھے یا ان کے جو راجائے تھے وہ بھی فری میسن لاجز کے حصہ ہوا کرتے تھے. سر ونسٹن چرچل فیمسلی واز اے فری میسن. جارج واشنگٹن جس نے بنیاد رکھی امریکہ کی، ہی واز اے فری میسن. ہی ہیز اے ٹیمپل آف فری میسنری ان ہز آنر. آپ جا کے گوگل کر سکتے ہیں. دیز آر ایکسیپٹیڈ فیکٹس، دیز آر ناٹ کنسپیرسیز. یہ مثال آپ کو دینے کی اس لیے ضرورت ہے کہ فار اے بریف پیریڈ آف 93 days ہماری خلافت فری میسنری کے ہاتھ میں جا چکی تھی. ڈو یو انڈرسٹینڈ دا گریوٹی آف دا کرائسس دیٹ دی امت فیسڈ ایٹ دس پوائنٹ؟ یعنی کہ آپ کی جو مذہبی لیڈرشپ ہے یا جو آپ کی مذہبی تھاٹ کی لیڈرشپ ہے وہ کسی اور کے ہاتھ میں جا چکی تھی.
اور ایسی چیز کے ہاتھ میں جا چکی تھی جو کہ آج دنیا کے اندر جو اینٹا اسلام اپہیول ہے اس کے بیسکلی دے آر دا میکرز آف دیٹ اپہیول. اور سلطان مراد جب ایک دفعہ بن بھی گئے تھے تو اس کے بعد بھی جو ینگ ٹرکس موومنٹ تھی which also found its basis in the Masonic movement, انہوں نے پھر کوشش ان کو بعد میں کی عبد الحمید کے ہونے کے باوجود کہ ان کو پھر سے ری انسٹال کیا جائے. اور مزے کی بات جو کہ میں نے یہاں پہ نہیں لکھا ہوا، اللہ تعالیٰ کی اس میں کوئی حکمت تھی کہ آفٹر his 93 ڈے رین ہی became insane. وہ ہی لاسٹ ہز مطلب سینٹی. بعد میں عبد الحمید نے ان کو ایک پیلس کے اندر ان کو مطلب فزیشنز دے کے ان کو رکھا رہا، ہاؤس اریسٹڈ رہے. بٹ suffices ٹو say کہ he became insane. اس کے اندر بھی ایک حکمت ہمیں ملتی ہے کہ it was a profound crisis جس کی وجہ سے شاید اللہ تعالیٰ کو بہتر لگا کہ یہ روٹ لیا جائے. then اس کی وجہ سے عبد الحمید then became the Sultan and the Khalifa of the Muslims. So while Sultan Abdul Hamid II eventually suppressed these movements to preserve the traditional role of the Caliph. ہاں traditional role of the Caliph یہاں پہ یہ لوگ ایک ویسٹرن لبرل کانسٹیٹیوشن لانا چاہ رہے تھے آٹومن امپائر کے اوپر وایا سلطان مراد. سلطان مراد بیکاز آف سلطان عبد العزیز بفور ہم یورپ سے بہت زیادہ امپریس تھا وہ، اور بہت زیادہ یورپین سوسائٹی سے اس کو امبیو کرتا تھا، اس کو فالو کرتا تھا، اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہتا تھا اپنی پالیٹی کے اوپر. So this is again one of those things. The incident highlights the emergence of liberal masonry that sought to transform the Ummah from a religious commonwealth into a collection of secular nationalist states. That was the conspiracy basically جو کہ کرنا چاہ رہے تھے وہ وایا سلطان مراد. آگے کریے گا. ہاں یس دیز ور بیسکلی دا سلطانز. آپ کے ٹاپ لیفٹ کارنر پہ آپ کو سلطان عبد المجید دیکھیں گے جن کے 4 بیٹے تھے. سلطان مراد ففتھ جو کہ فری میسن تھے، ہی از آن دا ڈاؤن لیفٹ کارنر بلیک اینڈ وائٹ میں عبد الحمید کے ساتھ جن کی تصویر ہے. دس واز دا 93 ڈے میسونک کیلر دیٹ وی ہیڈ. عبد الحمید جنہوں نے لال فیض پہنی ہوئی ہے بلو عبد المجید، دیٹ از عبد الحمید. موسٹلی آپ لوگوں نے شاید ڈرامہ دیکھا عبد الحمید تو آپ پہچان سکتے ہیں. عبد الحمید کے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ دس از محمد the ففتھ. اگین بہت زیادہ ٹرموائل تھا ان کی رین کے اندر. اینڈ دین دا لاسٹ سلطان آف دی آٹومنس محمد the سکستھ جن کی ایک ویڈیو بھی ہے ان کی تاج پوشی کی. اگین ہی واز بہت زیادہ اس وقت تک ٹرموائل آ چکا تھا آٹومنس کے اندر اینڈ واز دی اینڈ. جو سلطان عبدالعزیز ہیں آن دا ٹاپ رائٹ کارنر، ان کے پھر بیٹے فنڈامنٹلی آخری ہمارے خلیفہ تھے سلطان نہیں خلیفہ عبد المجید II. اور ان کی بیٹی جو ہے فیمسلی جسٹ فن فیکٹ شی میریڈ دا نظام آف حیدرآباد. ہمارے نظام جو تھے حیدرآباد دکن کے. تو ٹیکنیکلی اسپیکنگ یہ بھی آرگیو کیا جا سکتا ہے کہ کیلیفیٹ مسلمانوں کے پاس بر صغیر میں آ گئی تھی، لیکن دیٹس ٹاپک فار اندر ٹائم. تو یہ ایک ریالٹی آپ کی ایگزسٹ کرتی ہے. اینڈ فیمسلی جو آخری ہمارے خلیفہ تھے ان کو گانوں کا بہت شوق تھا، سمفنیز بنایا کرتے تھے، یورپین اسٹائل پینٹنگز بنایا کرتے تھے ایسیٹرا ایسیٹرا. ریمینڈ لاسٹ ڈیز آف ہز لائف ہی ریمینڈ ان فرانس. آخر میں جنت البقیع کے اندر دفن کر دیے گئے. سو اگین ایک ڈکے تھا جس کی وجہ سے شاید کیلیفیٹ ختم ہونا شاید میں بھی بہتر تھی یا حکمت تھی کہ اتنی زیادہ ڈویژن آ چکی تھی یا اتنا زیادہ مسلم دنیا مغلوب ہو چکی تھی کولونیل دور کی وجہ سے کہ اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی حکمت شاید اس چیز میں تھی کہ اس وقت کے لیے شاید کیلیفیٹ ختم کر دی جائے. تو شاید جو لوگ ہمارے یہاں جو پین اسلامسٹ ہیں جو کہ اس کو دکھایا اس طرح کرتے ہیں کہ بہت میجر کٹاسٹرفی ہے اور کسی طریقے سے واپس لے کے آؤ خلافت کو اینڈ دس اینڈ دیٹ، شاید وہ اتنی بڑی کٹاسٹرفی نہیں ہے جتنا زیادہ ہم لوگوں کو دکھایا جاتا ہے ان پاپولر کنسنسس. اچھا آگے colonial threat and the Ummah's response. So most of the Ummah came under direct control of or suzerainty of the European colonial powers. اب یہ ایک بہت زیادہ ہمارے لیے اپ ہیول کا دور تھا کہ جو colonial دور تھا as we all know. Colonial powers usurped and dismantled settled hierarchies of governance. سب سے پہلے تو انہوں نے جو سیٹلڈ آپ کی گورننس اسٹرکچرس تھے، جو سلطنت کے اسٹرکچرس تھے یا خلافت کے اسٹرکچرس تھے، ان کو پہلے انہوں نے ڈسمینٹل کیا. پھر انہوں نے جو کلچرل آئیڈینٹیٹیز تھیں ان کی اپہیول کی، جس کے اندر جوڈیشری آپ کی آ جاتی ہے، جس کے اندر ایون آپ کا اسٹارٹنگ فرام دا جوڈیشل ایسپیکٹ آف اٹ کمنگ ڈاؤن ٹل آپ کپڑے کیا پہنتے ہیں، آپ زبان کیا بولتے ہیں، ایون جو آپ کھانے کیا کھاتے ہیں. فیمسلی آپ آج بھی صومالیہ یا ایتھوپیا جائیں تو آپ کو اٹالین کھانے ملتے ہیں. کیوں ملتے ہیں؟ اٹلی کا ایتھوپیا سے یا سے کیا تعلق؟ کولونیل دور کی وجہ سے. اینڈ ٹیکس کلیکشن کی میتھڈز آپ کی بدل دی ہے. Actively they sought to control or crush Islamic narratives and freedom struggles. ایک بہت فیمس مثال ہے، اس میں نے نہیں ایڈ کی میں، لیکن آپ کو میں دے سکتا ہوں. نپولین بوناپارٹ کا آپ لوگوں نے نام سنا ہے؟
جب وہ فیمسلی اپنی ایجپٹ کمپین کے اوپر مصر آیا تو اس نے اپنے آپ کو کہا فیمسلی کہ میں مسایا ہوں، میں خلیفہ بن چکا ہوں مسلمانوں کا، اینڈ دس اینڈ دیٹ، اور اس نے اپنے آپ کو اسلامک نیریٹو کے اندر گھسا دیا۔ وہ یہ بھی کر سکتا تھا کہ اپیول کر دیتا کہ میں لبرل جو فرینچ ریولوشن کے آئیڈیلز تھے وہ آ کے ایجپٹ کے اوپر سپر امپوز کرنے کی کوشش کرتا، بٹ نو، ہی اس نے ہی آئیڈینٹیفائڈ کہ جو اسلامک آئیڈینٹی ہے، ہاں مغلوب کر دیا ہے میں نے مصریوں کو، لیکن پھر بھی اس کو میں ہٹا نہیں سکتا اتنے آرام سے، تو زیادہ میرے لیے بہتر یہی ہے کہ میں اس کو اپنا لوں۔ اینڈ دین بعد میں آٹومنس نے برٹش کے ساتھ مل کے اس کو ہرا دیا، نپولین کا، نہیں وینٹ بیک۔ بٹ دس گیوز یو این ایگزامپل آف کہ کلونیلسٹ جب مسلم دنیا کی طرف آئے تو ان کی اپروچ آپ کے نیریٹوز کے ساتھ کیا تھی، آپ کی آئیڈینٹی کے ساتھ کیا تھی۔ اینڈ دین دا colonial powers created an artificial elite through colonial education, governance and exclusive diplomatic recognition۔ کلونیل ایجوکیشن کے اندر آپ کے کانوینٹس آ جاتے ہیں، پوری کلونیل دنیا کے اندر کانوینٹس جو ہیں بنائے گئے تھے، اسکولس لائک ایچ ایس این کے بنایا اس لیے گیا تھا کہ آپ ایک اپنی ایلیٹ جو کہ وچ از لائل ٹو دی کلونیل اوور لارڈس، ان کو پہلے کریٹ کریں، کیونکہ آپ جو فنڈامنٹلی پہلے سے ایلیٹ ہے اس کے ذریعے آپ کلونیل دنیا کو یا جن کو آپ نے مغلوب کیا ہے ان کو نہیں چلا سکتے تھے، ورنہ آپ خود جپرڈائز اپنے آپ کو کر رہے ہوتے، تو دے کریٹڈ دیئر اون ایلیٹ۔ کیونکہ انہوں نے اپنی ایلیٹ بنائی، سو دے ہیڈ ٹو کریٹ این ایلیٹسٹ اسٹرکچر ایز ویل، کہ بھائی اگر ایلیٹ تم بنا رہے ہو تو وہ ایلیٹ کیوں ہے؟ ان کو توپوں کی سلامی ملے گی، ان کو اوارڈز ملیں گے، ان کو لقب و القاب ملیں گے، ان کو مطلب ان کو زمینیں ملیں گی، ان کو پیسہ ملے گا، ان کو جو بھی ڈپلومیٹک ریکگنیشن ملے گی، جس کو انگریز مانے گا وہ بادشاہ ہے، ہم جس کو نہیں مانتے تو یہ بادشاہ نہیں ہے، ختم۔ تو یہ ایک بیسک آئیڈیا ہے جو کلونیل دور کے اندر جب کولونائزرز آپ کے پاس آئے تو انہوں نے آپ کے ساتھ کیا حشر کیا، یہ ایک بہت بڑا اپیول کا دور تھا، یہ سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ اور اس کے اندر انفارچونیٹلی اب پاپولر کنسنسس کے اندر ابھی جو ایک پیپل لائک پرویز ہود بوائے یا مزمل یا شہزاد غیاث یا اور بھی اس طرح کے کافی لوگ ہیں، مختلف کتابیں ہیں، کے عزیز کی وین گارڈ کا کافی کتابیں چھاپتا ہے، ان دی سیکولر کنسیپشن آف دا کولونیل ایرا بہت زیادہ مسکنسیپشنز ہیں۔ سو آپ جب جا کے خود ریسرچ کریں گے، ٹرائی ٹو بی لیول ہیڈڈ، زیادہ آپ اپنی جو بائسز ہیں، بے شک وہ اسلامک بائسز بھی ہو سکتے ہیں، ان کو لے کے بھی ریسرچ کے پاس نہ جائیں، ٹیک ریسرچ ایز اٹ از۔ اگر کوئی ایسا فیکٹ ہے جو آپ کے دل پہ گراں گزر رہا ہے، فیکٹ از فیکٹ، اگر دل پہ گناہ گزر رہا ہے تو پھر اس کا سولوشن فائنڈ آؤٹ کریں، یہ نہ کریں کہ اس کو مطلب جھوٹ کے ذریعے بدلنے کی کوشش کریں، جس طرح اکثر لبرلسٹ یا سیکولرسٹ کیا کرتے ہیں، یہ مت کرنے کی کوشش کریں خدا را۔ ایون اگر آپ کو لگ رہا ہو کہ شاید اسلام کے لیے کوٹ ان کوٹ یہ بہتر ہے، نو، فیکٹ از فیکٹ، اور اس کو اسی طرح اپروچ کیا کریں۔ آگے، ہاں یہ آگے جائیے گا۔ اب یہ جو ہے مختلف جو دنیا کا حال تھا کولونیل ایرا کے اندر، یہ میں نے آپ کے لوگوں کے لیے، آپ ٹاپ لیفٹ میپ جو ہے اس کو ذرا زوم ان کریے گا۔ افریقہ جو ہے اسکرامبل، ٹاپ لیفٹ، یس یس، ٹاپ لیفٹ، ہاں یس، تھوڑا سا اوپر کریے گا، ہاں۔ جسٹ اے فیو ڈیکیڈز یا سینچری، ایک سینچری پہلے افریقہ جو ہے وہ موسٹلی مسلمان سلطنتیں اور خلافت کے نیچے تھا، بٹ جسٹ ان اے میٹر آف ڈیکیڈ پورا افریقہ جو ہے وہ یورپین کلونیل پاورز کے نیچے آ گیا۔ اینڈ یہ جو میپ آپ کو دکھ رہا ہے، اگر آپ نے میری جو میپس کی تدبیر انسٹیٹیوٹ کے ذریعے لیکچر ہے، اگر وہ آپ نے لیا ہے تو آپ تھوڑا سمجھ سکیں گے، نہیں لیا تو اس کے بعد جا کے آپ ویڈیو آن لائن پڑھی لیا، وہ دیکھ لیجیے گا۔ میپس جو ہیں وہ بہت زیادہ بائسڈ ہوتے ہیں، اینڈ لائک ایوری ادر میپ، یہ میپ بھی بائسڈ ہے، یہ آپ کو پولیٹیکل ریالٹی سچی نہیں بتا رہا۔ فار ایگزامپل، اس کے اندر عمان جو ہے وہ دکھایا ہوا ہے کہ انگریز کے نیچے تھا، حالانکہ نہیں تھا۔ عمان نے ڈپلومیٹکلی اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ رکھا، اپنے ایلیجنسز کے ذریعے، اپنی پولیٹیکل جو بھی وہ کرتے تھے انگریزوں کے ساتھ ٹریٹیز کے ذریعے، بٹ دے کیپٹ دیئر انڈیپینڈنس۔ ان کی جو سلطنت تھی وہ سواحیلی کوسٹ کے اوپر نیچے تنزانیہ، زنزبار تک جاتی تھی۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو سعودی عربیہ، یمن کا علاقہ ہے، یہ بھی فار دا موسٹ پارٹ انڈیپینڈنٹ رہا۔ یس دیر ور upheavals، شریف آف مکہ تھا، ہاشمائٹس تھے، there were all lot of other things that were going on in the Arabian Peninsula at that time, but there was independence over there۔ ایران کا جو علاقہ تھا پورا نہیں لیکن کچھ پھر بھی انڈیپینڈنٹ تھا۔
افغانستان کا جو علاقہ تھا پورا نہیں لیکن کچھ انڈیپینڈنٹ تھا. ایون بر صغیر کا علاقہ، یہ جو میں نے اس کو زوم آؤٹ کریے گا، جو نیچے جائیں ڈاؤن رائٹ پہ جو بر صغیر کا میپ ہے. اب ہم لوگوں کو یہ میرا کہنا ہے اور یہ سچائی بھی یہی ہے، فیکٹ از فیکٹ. بر صغیر کا ایکچوئل میپ یہ ہے جو ہم لوگوں کو پاک اسٹڈیز کی کتابوں میں دکھایا جاتا ہے نا، لال کر دیا رکھ دیا کہ وہ پورا انگریز آیا، برما تا کابل انگریزی چھا گیا اور بس انگریز کے سامنے سب جو ہیں وہ سجدہ رو ہو گئے اور ختم ہوگی بات. نہیں، ایسا نہیں تھا. دیر ور انڈیپینڈنٹ نیشنل پرنسلی اسٹیٹس جن کو انگریز اس طرح ریکگنائز کیا کرتا تھا. کیوں؟ کیونکہ انگریز کے پاس اتنی ملٹری اور پولیٹیکل مائٹ نہیں تھی کہ وہ ان کو مغلوب کر سکے. تو انگریز نے ان کے ساتھ ٹریٹیز کر لیں کہ میرا جو پیراڈائم ہے اس کے اندر آپ اپنی فوجیں رکھیں، آپ اپنا سکہ چلائیں، آپ اپنی جوڈیشری رکھیں، آپ اپنی گورننس اسٹرکچر رکھیں، ہاں مجھے نہ چھیڑیے گا، میں آپ کو نہیں چھیڑوں گا. سو نظام آف حیدرآباد فیمس ایگزامپل واز دا ریچسٹ پرسن ان دا ورلڈ. نواب آف بہاولپور ون آف دا ریچسٹ پیپل ان دا ورلڈ. اور ان کی اپنی پورا ایک اسلامک پیراڈائم تھا، وہ اپنے آپ کو عباسی خلافت سے جوڑا کرتے تھے، خلافت عباسیہ سے جوڑا کرتے تھے. اسی طرح آپ کے جو نواب تھے اور نظام تھے، بہت زیادہ میں مثالیں دے سکتا ہوں. خیرپور کی ریاست تھی اور بھی کئی ریاستیں ہیں جو کہ انڈیپینڈنٹ اپنا اسٹرکچر رکھتی تھیں. دس از دا میپ دیٹ شوڈ بی ٹاٹ. برصغیر کبھی بھی پورا مغلوب نہیں ہوا تھا. یہ جو ہم لوگوں کے ذہن میں ایک ڈیفیٹسٹ سوچ لائی جاتی ہے نا، یا انگریز کی شان دکھائی جاتی ہے کہ وہ تم لوگ تو نکمے نکھٹو تھے، انگریز آیا آپ کو روند کے چلا گیا. ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. آپ لوگوں نے جو اپنی بعد میں بھی انڈیپینڈنس لی، وہ اسی لیے لی کہ آپ کی جو آئیڈینٹی ہے، جو آپ کی اسلامک آئیڈینٹی ہے، وہ اتنی طاقتور تھی کہ انگریز اپنے عروج اور اپنی زینت کے اوپر بھی آپ کو سبڈیو نہیں کر سکا. دیٹ از دا فیکٹ، دیٹ از دا ریالٹی. یہ میپ بھی انگریز نے ہی بنایا، یہ میں نے نہیں بنایا. ایسا اس کو زوم آؤٹ کریے گا اور اب آپ جائیں نہیں، بیک جائیں، بیک جائیں، بیک جائیں، بیک جائیں، بیک 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 آئس. جو ڈاؤن لیفٹ کارنر پہ میپ ہے رشیا کا جو ہے، اس پہ جائیں. ناؤ لیٹس کم ٹو دی رشین امپائر. رشیا جو ہے، اس کے اندر میں نے ڈسکس نہیں کیا لیکن آئی جسٹ گیو یو کانٹیکسٹ. آئیون دا ٹیربل ایک آدمی تھا. ہاؤ مینی آف یو نو اباؤٹ آئیون دا ٹیربل؟ اینی بڈی نو؟ آئیون دا ٹیربل ایک بہت فیمس بادشاہ ہے رشینز کا، جس نے کوسیکس کے ذریعے رشین امپائر کو الاسکا تک بڑھا دیا. قبضہ کرتے 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 جتنی بھی ریاستیں آئیں ان کو روند کے وہ چلا گیا اور الاسکا تک، جو نارتھ امریکہ کے اندر آتا ہے، وہاں تک فتح کر کے رشین امپائر بڑھا دیا اور نیچے گیٹس آف کابل تک پہنچ گیا. گریٹ گیم میں ایک چیز تھی جس کو کہا جاتا تھا انگریز اور رشیا آپس میں ڈپلومیٹکلی اور ملٹریلی کس طرح ایک دوسرے کو سبڈیو کیا کرتے تھے اور کس طرح ایک دوسرے کو انگیج کیا کرتے تھے. رشیا کے اندر، رشیا جو آئیون دا ٹیربل تھا، اس نے جو مسلمان پالیٹی تھی اس کے ساتھ بہت زیادہ ظلم کیا. بفور آئیون دا ٹیربل، رشیا کا جو آج کا ماڈرن ڈے علاقہ ہے وہ موسٹلی اسلامک رن کے اندر آتا تھا. پیپل ڈونٹ نو دس. وولگا بلگارز ایک بہت فیمس، ابن فادلان ایک بہت بڑا آدمی ہے عباسی خلافت کے دور کا. آپ جا کے اس کی اکاؤنٹس پڑھ سکتے ہیں. وولگا بلگارز ور دا فرسٹ پیپل ان دا یوکرین ماسکو ایریا جو کنورٹ ہوئے تھے اسلام کے اوپر خود سے از خود. علم شلتبار ان کا بادشاہ تھا، وہ کنورٹڈ. اینڈ لیٹر آن رشیا کے اندر جو آج بھی آپ کو مسلمان ریاستیں، تاتارستان، نارتھ اوسیٹیا، ساؤتھ اوسیٹیا، چچنیا، داغستان، اس طرح کی اور بھی ریاستیں ہیں، مین لینڈ رشین فیڈریشن کا حصہ، وہ جو دکھتی ہیں وہ اسی لیے ہیں کیونکہ وہاں پہ اسلامک پالیٹیز پہلے ایگزسٹ کرتی تھیں، آج بھی کرتی ہیں. اسلامک خانیٹس تھیں، خانیٹ آف سبیر تھی، استراخان خانیٹ تھی، کرائمین خانیٹ تھی. ایک کال آ رہی ہے، ایک سیکنڈ. کرائمین خانیٹ تھی. آج بھی جب کرائمیا رشیا نے واپس حاصل کیا یوکرین سے، تو وہاں پہ پوٹن جو ہیں، ولادیمیر پوٹن، وہ آج بھی وہاں پہ مسجدیں تعمیر کروا رہے ہیں. وہ کیوں کروا رہے ہیں؟ بیکاز ہی ریکگنائزز کہ وہاں پہ جو پالیٹی ہے اٹ ہیز این اسلامک آئیڈینٹی. بہت خوبصورت جو کرائمیا ہے وہاں پہ ایک بہت بڑی، یورپ کی سب سے بڑی مسجد بنائی گئی ہے. اینی ون کین گو اینڈ لک ایٹ اٹ. جو بعد میں اسلامک جو جہاد کا دور تھا، افغانستان کے جہاد کا دور تھا، اس کے بعد جو یہ کچھ مسلمان ریاستیں سینٹرل ایشیا کی تھیں، پھر یہ آزاد ہوں گی، جو آج ازبکستان، ترکمانستان، کرگستان، قزاقستان وغیرہ وغیرہ یہ کہلاتی ہیں. سو یہ آپ کو میں ایک مثال دینے کے لیے کہ مسلمان ایون کولونیل دور کے اندر ریزسٹنس
جو کلونیل اینٹیز ہیں ان کو دکھا رہے تھے. یس ان کی طرف سے بھی آپ کو مغلوب کیا گیا بٹ دیر واز اسٹل ریزسٹنس. اور اگر آپ الٹیمیٹلی نیشن اسٹیٹس اپنی اچیو بھی کر سکے اس کی وجہ یہی تھی کہ آپ کی ایک اسلامک آئیڈینٹی کے اندر روٹڈ ایک آئیڈینٹی تھی جس کو وہ مغلوب نہیں کر سکے which ultimately led to you creating nation states later on. آگے چاہیں نیکسٹ اسٹیج کے اوپر. ہاں یہ سارے نہیں ہیں. یہ سارے نہیں ہیں بٹ آئی ٹرائیڈ کہ ون آف دا مور فیمس جو ریولیوشنریز یا آپ کے مسلم تھنکرز ہیں دیٹ ور ایبل ٹو اچیو سم تھنگ وہ میں آپ کو اقبال ایوری ون نوز. اقبال کے ساتھ جمال الدین افغانی اگین ون آف دا فیمس پیپل. ان کی وجہ سے جو اخوان المسلمین ہیں دے ور انسپائرڈ بائی ہز تھاٹ. ان کو جا کے پڑھیے گا اگین بہت بڑے آدمی ہیں. جو ان کے ساتھ کاراکولی ٹوپی پہنے ہوئے شخص کھڑے ہوئے ہیں ہی از علامہ مشرقی. اگین اے پرسن جو کہ ڈسکس نہیں کیے جاتے بر صغیر کے اندر انفارچونیٹلی. بہت بہت بڑے عظیم آدمی. ان کو تحفے میں ہٹلر نے پتہ نہیں بہت ہی خوبصورت گاڑی دی تھی. آئنسٹائن سیٹ ون آف دا گریٹسٹ مائنڈز دیٹ آئی ہیو ایور سین. فنڈامنٹل مطلب میتھمیٹیشین ایز اے پولی میتھ. فیمس ان کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے کہ آئنسٹائن ایک ایکویشن تھی جو کہ سالو نہیں کر پا رہا تھا اینڈ ہی کراسڈ ہم. ہی سیڈ کہ کیا مسئلہ ہے ایکویشن ہے یار ٹرائیڈ ملٹیپل ٹائمس نہیں سالو ہو پا رہی. ہی آسکڈ فار اے سگریٹ پیک. فیمسلی سگریٹ پیک کے اوپر انہوں نے ایکویشن سالو کر کے دے دی آئنسٹائن کو. آئنسٹائن واز ڈم فاؤنڈڈ یار یہ کون بندہ ہے. نا وہ علامہ مشرقی. لیٹر آن بر صغیر کے اندر اگر کوئی کوازا ملٹری ریولوشن تھی جو کہ انگریز کے خلاف لائی گئی وہ خاکسار موومنٹ کے تھرو یہ علامہ مشرقی لائے. لیٹر آن انہوں نے ڈسبینڈ کر دی پاکستان کے اندر آ گئے بٹ ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم آر ایس ایس فنڈامنٹلی گلوالکر جو ہے وہ خاکسار موومنٹ کے طریقہ کار سے بہت زیادہ امپریس تھا. اینڈ لیٹر آن جو اس نے آر ایس ایس کو جو ملٹرائز ان کی یونیفارم ان کی ڈرلز جو ہیں وہ اس نے بیسکلی خاکسار موومنٹ سے کاپی کی تھی. جناح صاحب کو ہر کوئی جانتا ہے فادر آف دا نیشن. امام شامل ہیں یہ جو بہت موٹی سی ٹوپی جنہوں نے پہنی ہوئی ہے رشینس کے خلاف جو لڑتے رہے تھے یورپین طاقتوں کے خلاف. امیر عبد القادر ہیں الجیریا کے اندر فرینچ کے ظلم اور بربریت کے خلاف لڑتے رہے. غازی عثمان پاشا ہیں اگین اے ویری فیمس فیلڈ مارشل آف دی آٹومنز جو کہ یورپ اور بالکنز کے اندر لڑتے رہے. فخری پاشا ہیں ہو نوز وہ فخری پاشا بس. فخری پاشا اگر آپ نہیں جانتے کچھ اور نہ کریں فخری پاشا کی کہانی جا کے آجا پڑھیے گا. آٹومن امپائر جب ڈسنٹیگریٹ ہو چکا تھا تو فخری پاشا واز دا ون واز ان ایسنس اے سیکولر پرسن بٹ جس طرح اللہ کے کام ہوتے ہیں جن سے کام لینا ہو ہی واز دا ون ہو واز جن کے کندھوں پہ رسپانسبلٹی آئی مدینہ کے دفاع کی. اینڈ ڈسپائٹ ایکسپریس آرڈرز ہی ریفیوزڈ اینڈ ہی سیڈ کہ میں مدینہ نہیں چھوڑوں گا اور آخری دم تک مدینہ کو یہ ڈیفینڈ کرتے رہے فرام دی انگلش. اینڈ جب تک ایک ٹریٹی ایسی نہیں آ گئی جس کے اندر یہ انشور کروایا گیا کہ غیر مسلم طاقتیں مدینہ کو نہ لے جائیں تب تک ہی ڈڈ ناٹ لیو مدینہ. تو ویری فیمس پرسن جا کے پڑھیں ناٹ ویری فیمس انفارچونیٹلی بٹ آپ کو پڑھنا چاہیے مسٹ بی شوڈ بی اے فیمس پرسن. عمر مختار فیمس اس کے اوپر ان کے اوپر مووی بنی ہوئی ہے لائن آف لیبیا. اگین مزاح لائن آف دا ڈیزرٹ لائن آف لیبیا بہت مطلب مشہور آدمی ہیں. اٹالینز نے آخر میں ان کو پھانسی چڑھا دیا تھا بٹ the revolution that he started that ultimately led to Muammar Gaddafi getting freedom for the Libyans. اینڈ معمر گدافی جو بعد میں جو اسلامک آئیڈینٹی لیبیا کے اندر تھی آج بھی لیبیا کے اندر جو اسلامک کانسیپشن ہے آج تک کوئی لیبین سے کوئی ملا ہے کسی لیبین سے کوئی ملا ہوتا تو بٹ لیبینز آر ویری ریلیجیس ان کے کانسیپٹ بڑے کلیئر ہوتے ہیں اگر آپ کو ملیں تو آپ کو پتہ چلے گا. تو وہ اسی لیے ہے کیونکہ جو وہاں پہ مدرسہ تھا ہی واز اے ٹیچر آف مدرسے کے عام سے ٹیچر تھے بچوں کو حفظ کرایا کرتے تھے. ابو مختار یہ ان کی کوئی ذمہ داری نہیں تھی بٹ ہی تھاٹ اٹ اپون ہمسیلف کہ نہیں مزاحمت دکھانی ہے اٹالینس کو کیسے ہو سکتا ہے. یس یس عمر مختار فاٹ مسولینی اگین فیمس فیشسٹ. مسولینی کی ایک بڑی مشہور تصویر ہے وہ میں اس میں ڈال نہیں سکا. مسولینی تلوار لے کے کھڑا ہوا ہے گھوڑے پہ سوار ہے اور تلوار لے کے کھڑا ہوا ہے. اینڈ مسولینی نے بھی وہی کام کیا تھا جو نیپولین ڈیڈ بفور ہم. اپنے آپ کو اس نے پروٹیکٹر آف دی اسلامک امت دکھایا تھا. اگین مسولینی ایٹ دا ٹاپ آف ہز ملٹری مائٹ ہی آلسو could not stop the Islamic narrative and could not topple
the concept of the ummah. उसने भी he bought into the, उसने कहा कि भाई इसके बगैर मैं मुसलमानों को कभी भी राजी नहीं कर सकता है, कभी मगलूब नहीं कर सकता। उसने भी अपनी जो कंसेप्शन की, अपने आप को एक मौलवी लाया, उससे तलवार अपने आप को दिलवाई और खड़ा होकर कहा आई एम द प्रोटेक्टर ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड। सो उसको भी ये रियलिटी वाज नॉट गॉन अपॉन हिम कि भाई दिस इज अ रियलिटी दैट आई कैन नॉट डिफीट। यू सी, इतनी ताकत है उम्मत के कॉन्सेप्ट के अंदर। एंड देन जो सबसे कोने के अंदर है लेफ्ट के ऊपर, दैट इज टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान फेमसली इतने बड़े बहुत ज्यादा इनकी मिसालें दी जा सकती हैं। अल्टीमेटली ही ऑल्सो लॉस्ट एट सरंगापट्टम, बट आई डोंट थिंक ही लॉस्ट बिकॉज ही वॉज द इंस्पिरेशन फॉर जॉर्ज वॉशिंगटन एंड ऑल द अमेरिकन रेवोल्यूशनरीज। जो अमेरिकन फोर फादर्स हैं, फेमसली इन देयर लेटर्स दे वो डिस्कस कि टीपू सुल्तान कैसे लड़ रहा है अंग्रेज से। एंड टीपू सुल्तान वॉज द, आप क्या कहना चाहिए, पोस्टर चाइल्ड फॉर एंटाई कॉलोनियल सेपरेटिज्म, सेपरेटिस्ट नहीं कहना चाहिए, या एंटाई कॉलोनियल रेवोल्यूशन, या एंटाई कॉलोनियल मजाहमत, मजाहमत इज द वर्ड दैट शुड बी यूज्ड। सो अगेन ये सब, ये मोटी मोटी मिसालें आपको देने के लिए कि इवन ड्यूरिंग द वर्स्ट एरा मुसलमान जो हैं वो फिर भी लड़ते रहे, उम्मत का कॉन्सेप्ट इंटैक्ट रहा। यस, इवन अंडर देयर डिफरेंट कॉलोनाइजर्स they were joined by the shared objective of the Muslim identity। ठीक है, तो उम्मत जो है इवन जब वो मगलूब तरीन दौर में भी थी, वो कनेक्टेड थी विद देयर शेयर्ड ऑब्जेक्टिव। कमिंग बैक टू जो कि मैंने कुरान और हदीस की बेसिक फंडामेंटल एडिफिस जो शुरू में मैंने पेश किया। आगे चलें। हाँ, पाकिस्तान की कंसेप्शन। अच्छा, पाकिस्तान के हवाले से अगर आपने के अजीज की किताबें पढ़ी हैं, या अगर आपने पाकिस्तान लॉस्ट किताब शाहजहां शेख की पढ़ी है, या और दीगर वैनगार्ड की जो छपी हुई किताबें हैं, उसके अंदर एक अजीब सी कंसेप्शन दी जाती है। आई वोंट गो इनटू दैट राइट नाउ, बट अनफॉर्चुनेटली इन मॉडर्न डिस्कोर्स एक कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान को अपनी जो मजहबी बुनियाद है, जो कि पत्थर पे लकीर की तरह क्लियर है, एनीवन जो कि जाके पुरानी किताबें निकाल ले वो जाके समझ जाएगा कि भाई इस्लाम के अलावा पाकिस्तान की बेसिस ना कोई और थी और ना कुछ और हो सकती है। ये कोई मैं जज्बाती बात नहीं कर रहा। फ्रॉम अ लीगल पॉइंट ऑफ व्यू जो मुस्लिम लीग की मूवमेंट थी वो थी इसी चीज़ के बेसिस के ऊपर, ऐसा नहीं था। ये यहाँ पे अजीब एक स्क्यूड अप कंसेप्शन है। किसी को सूट टाई पहना हुआ देखा तो उसको सेकुलर कह दिया। ओ भाई, अब जिना साहब के ऊपर ये मैं लिख के दे दूं, आधे से ज्यादा लोग जो बेचारे ये बात मान जाते हैं वो इसलिए मान जाते हैं कि वो क्लीन शेव थे या सूट पहनते थे। दोबारा यार इस चीज से निकलें। ये बहुत एक मतलब सरफेस लेवल थॉट प्रोसेस है कि अगर आप एक आदमी को देखते हो उससे सूट पहना हुआ है या सूट टाई पहने हुई और क्लीन शेव है, तो ये तो सेक्युलरिस्ट है, ये मुसलमान कैसे हो सकता है? दोबारा इससे निकलें। अनफॉर्चुनेटली आज भी पाकिस्तान के अंदर ऐसे लोग हैं जो ये दलील दिया करते हैं कि जिना कैसे मुसलमान हो सकता है या जिना कैसे सपोर्ट कर सकता है इस्लामिक पैराडाइम को, ये तो ऐसा आदमी था। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जिन्ना की एक सोच थी, जिन्ना की एक सोच थी जो कि मैं आगे जाकर इस पर डिलिबरेट करूंगा, विच वॉज इंस्पायर्ड बाय अलामा अलामा इकबाल एंड विच वॉज इंस्पायर्ड बाय मल्टीपल अदर पीपल। और वो सोच फिर गवर्नेंस स्ट्रक्चर के अंदर जिन्होंने बिठाई खुद, जो बाद में आज पाकिस्तान के अंदर आज भी खड़ी है अलहमदुलिल्लाह। जिन्ना फैसिलिटेटेड अलामा असद इन द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक रिकंस्ट्रक्शन। एक फेमस ये मिसाल है। काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी was initially proposed in the first constitution of Pakistan in 1956. It was then named as इस्लामिक कमीशन। पहले इस्लामिक कमीशन नाम था, बाद में काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी बन गया। तो जिन्ना ने अल्लामा असद जो कि फेमसली वाज अ ज्यू, तदबीर ने इसके ऊपर एक इन्फोग्राफिक या क्या कहते हैं, थ्रेड, हाँ थ्रेड भी की हुई है, वो जाके आप देख लीजिएगा। अल्लामा असद एक फेमस मिसाल, बहुत ज़्यादा किताबें उन्होंने लिखी हुई हैं, वेरी फेमस थिंकर, वेरी फेमस राइटर। उनको ये जिम्मेदारी दी थी कि आप जो है इश्तिहाद के जरिए कंसेप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन इस्लामिक स्टेट, जो मॉडर्न टाइम के अंदर या जो मॉडर्न अब दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है उसके अंदर एक इस्लामिक स्टेट क्या होगा, वो बना के दें आप। और उन्होंने बनाया भी, जो इस इदारा था इसके जरिए। तो ये जिन्ना ने किया था। जिन्ना हैड ये सोच, ये नहीं था कि आखिर में जाकर उन्होंने सोच लिया कि चलो एक इस्लामिक टच पॉलिटिक्स जिन्ना नहीं खेल रहे थे, खुदारा इस बात से निकले। रोड टू मक्का, यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यस। Allama Iqbal laid down the ideological foundation of the Islamic Research Institute and worked with Chaudhry Niaz Ali Khan to establish Darul Islam Trust. Also, then also nominating Maulana Maududi to lead it. ये लोगों को नहीं पता होगा।
چودھری نیاز علی خان آپ جا کے اسٹڈی کریے گا، یہ بھی ایک آدمی تھے ہماری طرح اور باقیوں کی دیگروں کی طرح جنونی، اور یہ علامہ اقبال کے بہت اچھے دوست تھے اور فنڈ کیا کرتے تھے، اور انہوں نے ایک دارالاسلام ٹرسٹ بنایا تھا۔ علامہ جو ہیں بہت عرصے سے اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ بنانا چاہ رہے تھے اور انہوں نے بنایا بھی، اور اس کے بعد ایک دارالاسلام ٹرسٹ کے اوپر آخری جو ان کے سال تھے اس کے اندر اس پہ کام کرتے رہے تھے وہ۔ اینڈ فیمسلی چودھری نیاز علی خان نے جب کہا کہ بھائی اس کو لیڈ کون کرے، تو انہوں نے ایک بندہ ڈھونڈا، لڑکا تھا اس وقت، انہوں نے کون ہے بھائی، یہ مولانا مودودی، پھر لے کے گئے اقبال سے، کہا کہ بھائی آپ اپوائنٹ کریں گے، اقبال سے ملاقات کرائی مودودی صاحب کے اندر، ہی اپوائنٹڈ ایم ایز دا ہیڈ آف دا دارالاسلام ٹرسٹ۔ ان کا ایک رسالہ بھی نکلا کرتا تھا، ویری فیمس پرسن، اگین اے تھنکر۔ اقبال کی ویسے کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کتنا زیادہ مطلب اسلامک آئیڈینٹی اور میٹکس اور اسلامک ریسرچ کے اوپر اس کی مطلب بیسس تھی، بٹ جسٹ ٹو گیو یو این آئیڈینٹی کہ آن اے گورننس لیول اقبال آخری دم تک کوشش کرتا رہا، فرام دی اسٹرکچرل پوائنٹ آف ویو، اپنی رائٹنگس کے اندر تو کرتے رہے، اپنی تقریروں میں تو کرتے رہے، اپنی حرکتوں کے ذریعے کرتے رہے، بٹ آن دا گورننس لیول بھی انہوں نے کیا۔ یہ ایک مثال ہے زندگی۔ 1949 میں آپ کی آبجیکٹو ریزولوشن، آپ کی کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی جو ہے پاس کرتی ہے، آپ نیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، آج بھی آرٹیکل 2A جو ہے وہ آپ کی اسٹل پارٹ آف یور کانسٹیٹیوشن۔ دین آپ کی جو ہے اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ جو ہے، دین لیٹر آن بیکیم پارٹ آف اسلامی یونیورسٹی، فیصل مسجد آپ جائیں تو آج بھی آپ کو وہاں پہ ملے گا، یہ اسٹل دیر۔ سو آل آف دیز تھنگس، یہ جو میں نے صرف یہ چھوٹی سی مثالیں دی ہیں، اور بھی کافی پاکستان کے گورننس اسٹرکچر کے اندر مثالیں دی جا سکتی ہیں، اسلامک لا کی، اسلامک آرگنائزیشنس کی، آپ کی ان ریسنٹ انفورسمنٹ آف شریعہ ایکٹ ہے، فرد شریعت کورٹ ہے، آپ کی ریسنٹ ٹائمز کے اندر آپ کی جو ہے رحمۃ اللہ عالمین و خاتم النبیین اتھارٹی جو ہے وہ بنائی گئی۔ تو دیر آر ڈفرینٹ تھنگس جو کہ آپ پاکستان کا جو اسٹرکچرل ایڈیفس ہے اس کے اندر آپ دکھا سکتے ہیں کہ گورننس اسٹرکچر کے اندر اسلام کتنا زیادہ ایگزسٹ کرتا ہے، ڈسپائٹ آل دا مطلب ریڈیکل آپ کہہ سکتے ہیں ریٹرک جو کیا جاتا ہے پاکستان کے خلاف بلا وجہ کا، وہ جسٹ ٹو نو کہ یہ چیزیں جاننا بہت ضروری ہیں، تاکہ آپ اگر اس کے اوپر بلڈ اپون کرنا چاہ رہے ہیں ٹو کریٹ اے بیٹر فیوچر آف پاکستان، اگر آپ جواب دینا چاہ رہے ہیں آن دی ادر سائڈ آف دا ٹیبل جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو، تو یہ آپ کو پتہ ہونا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں یہ بات آئی ایم ویری گلیڈ دیٹ یو براٹ دس اپ، پرفیکشن جو ہے نا مائٹ نیور بی ایبل ٹو اچیو اٹ۔ پرفیکشن جو تھی وہ وہی جو پہلی ریاست مدینہ تھی، وہی پرفیکشن تھی، بٹ ہمارا جو کام ہے وہ یہ جستجو ہے کہ ہم پرفیکشن کے لیے کام ہمیشہ کرتے رہیں۔ سو دس تا قیامت یہ آن گوئنگ پروسیس رہے گا۔ اگر یہ کوئی سمجھ رہا ہے نا کہ ایک فنش لائن ہے اور فنش لائن کراس کریں گے اور ریاست مدینہ بند، نو، ایسا نہیں ہے۔ دس از اے کانسٹنٹ پروسیس جو تا قیامت چلتا رہے گا۔ اینڈ آج یہ اسٹرکچر ہے، کل کوئی اور اسٹرکچر بھی ہو سکتا ہے، جو میں نے آپ کو رائٹلی گائیڈڈ کیلپس کی اپوائنٹمنٹ کی مثال دی تھی وہ اسی لیے دی تھی، تو ضروری نہیں ہے آج نیشن اسٹیٹ اسٹرکچر ہے کل کوئی اور اسٹرکچر ہو سکتا ہے۔ تو the concept should be there, the fundamental should be there, that is the thing جس کے اوپر اگریمنٹ ہونی چاہیے۔ آگے چلیں۔ ہاں یہ مثال اقبال جو ہیں اوپر فیمس ٹرانسلیٹر آف قرآن ہے یوسف علی، ان کے ساتھ گروپ فوٹو ہے اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے حوالے سے، درمیان میں جو آپ کا ڈپارٹمنٹ آف اسلامک ریکنسٹرکشن ویسٹ پنجاب لاہور، بالکل درمیان میں آپ کو اگر نظر آ رہے ہیں علامہ اسد بیٹھے ہوئے، دین آن دا سائڈ چودھری نیاز علی جو ہیں وہ اپنی فیملی کے ساتھ علامہ اسد کے ساتھ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں، اگین جنہوں نے دارالاسلام ٹرسٹ کی بنیاد رکھی تھی۔ IRI کی آپ کو میں نے دی ہوئی ہے، کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی، اور بھی ادارے ہیں جن کا میں نے یہاں پہ ذکر نہیں کیا، جسٹ آن بیسک لیول جو ہمارے فاؤنڈنگ فادرز ہیں ان کی جو آئیڈیا تھی وہ کیا تھی، جسٹ ٹو میک دیٹ کلیئر۔ بعد میں تو ہم لوگوں نے بہت زیادہ ادارے بنائے ہیں اور بہت زیادہ چیزیں کی ہیں۔ آگے جائیں۔ ہاں، تو فنڈامنٹلی جناح اینڈ اقبال envisioned a state based on Islamic laws and ideals laid down by Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contributions of Allama Asad, Zia ul Haq and contemporary leaders are there. اس کے اوپر بھی ہم لوگ ایک لمبی نشست رکھ سکتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے کیا کیا contributions کی، کدھر شارٹ کمنگس تھیں، کدھر انہوں نے اچھا contribute کیا۔ Again, this is a political discussion. Pakistan's unique position in Islamization and global connectivity، یہ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، اینڈ دس از اگین اے چیلنج ٹو اینی بڈی دیٹ از لسننگ اینڈ بعد میں بھی لسن کرے گا، میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے علاوہ کوئی اور نیشن اسٹیٹ ہے جو اتنا زیادہ اسلامائز ہوا ہے آن اے اسٹرکچرل لیگل گورننس لیول۔
تو اٹ بیفلز می کہ جو خارجی ایک فتنہ ہمارے اندر اور باہر ایک پیدا ہوا ہے جو کہتا ہے کہ یار اسلام جو ہے جی بت کو توڑ دو، یہ تو ہے ہی ایک کلونیل آئیڈینٹی اور یہ کس طرح کا ملک ہے اینڈ دس اینڈ دیٹ. میں اٹ بیفلز می کہ لوگ یہ کس طرح کہہ دیتے ہیں. کوئی اور دنیا کے اندر 55 سے 60 مسلمان ملک ہیں، کوئی اور مجھے ایک مثال دے دے جتنے زیادہ اسلامائز ملک ہے. کوئی جذباتی بات نہیں. آئی کین برنگ فیکٹس اینڈ فگرز فرام دا کنسپشن ٹو دی انسپشن ٹو اٹس بلڈنگ ٹو اٹس ایڈیفس ٹو ماڈرن ڈے. نو ون ایون کمز کلوز. نو ون ایون کمز کلوز. اٹس ناٹ ایون اے کمپٹیشن. اسی لیے آج بھی پاکستان لیڈ کرتا ہے دنیا کو. اسی لیے تھوڑا سا جب پاکستان اپیولس پاکستان کے اندر کرسٹس اینڈ ٹرفس آپ کو دکھیں گے، اوپر نیچے پاکستان ہمیشہ جاتا رہا ہے. ایک مشہور ایک سینگ ہے کہ پاکستان ہمیشہ نازک موڑ سے گزر رہا ہوتا ہے. فائن. بٹ بے شک یہ باتیں سچ ہوں گی، لیکن جب بھی ذرا سا سنبھلا ہے پاکستان تو لیڈرشپ کا بیڑا ہمیشہ پاکستان کے پاس آٹومیٹکلی آ کے گرا ہے. پاکستان کو کچھ کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی. کیوں؟ کیونکہ وہ جو اسٹرکچر ہے وہ پاکستان کے اندر فنڈامنٹلی ایگزسٹ کرتا ہے. دیٹ از دا ریالٹی. لوگ جو کہا کرتے ہیں لوگ کسی بندے کے ساتھ جوڑتے ہیں، نو، دا اسٹرکچر ایگزسٹ، دا مائنڈ سیٹ ایگزسٹ، دا لٹریچر ایگزسٹ. دیٹ از دا ریالٹی. آگے آ جائیں. Coming from the law perspective, it's like hم دیکھیں اس میں Muslim states have directly this, Yeah. but the legal structure بھی ہے. That is somewhat sort of taken from the colonizers of our existed in there. دیکھیں جو جنہوں نے colonize کیا پاکستان structure exist کرنے جو purely developed ہے اسلام کا. چھوٹی سی مثال میں آپ کو دوں. میں آئی ایم اے لائر. پاکستان کے اندر کامن لا پریکٹس ہوا ہوتا ہے. میں یہ کالا سوٹ ٹائی پہن کے کیوں بیٹھا ہوں ابھی؟ سو دس از سم تھنگ دیٹ از بیسکلی ریمننٹ آف دا کالونائزر. میں جودھ پوری کوٹ پہنتا، میں پرنس کوٹ، میں ٹرکش کوٹ پہنتا، میں چکن پہنتا، میں کچھ اور پہنتا، بٹ میں یہ پہن کے بیٹھا ہوں. دس از دی یونیفارم دیٹ وی آر کرنٹلی فالوئنگ ان پاکستان. سو یس دیر آر ریمننٹس آف دا colonial era as well. Point is that we should recognize them, number one. اینڈ اگر وہ فنڈامنٹل سے خلاف جا رہے ہیں دین ٹرائی ٹو ریکٹیفائی دم. تو یہ بات ہے. اب سوٹ ٹائی جو ہے اب جو ہے وہ نارملائز ایک دنیا کا یونیورسل ایک چیز بن چکی ہے. سو اٹ نارملی ناؤ ڈز ناٹ پوز اے تھریٹ ٹو دی اسلامک آئیڈینٹی. بیک ان دا ڈے جو ہمارے فور فادرز ہیں وہ اس کو تھریٹ سمجھا کرتے تھے، اینڈ رائٹ فلی سو، کیونکہ اس وقت کالونائزر اس کو امپوز کر رہا تھا. اس وقت کالونائزر نے اس لباس کے ساتھ انلائٹنمنٹ جوڑ دی تھی. آج بھی شاید کچھ لوگوں کے ذہن میں اس لباس کے ساتھ انلائٹنمنٹ جڑی ہوئی ہو، بٹ سچائی یہ نہیں ہے. آگے آ جائیں. ہاں، یہ جو کوٹس ہیں، اگر آپ میرا انسٹاگرام پیج ہے آپ کا ایڈوکیٹ، اس پہ جا کے بھی دیکھ سکتے ہیں. جو میں لمبی پوسٹ کی بھی ہے، میرا ٹویٹر اکاؤنٹ بھی اس پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، بٹ اس پہ زوم ان اگر کریں، دیز آر کوٹس فرام جنا. جو جنا کے ساتھ پاکستان کے اندر انفارچونیٹلی کھلواڑ کیا جاتا ہے ان اکیڈیمک سرکلز، بہت ظلم کیا جاتا ہے اس کو. بیسکلی trying to finish that, pointless discussion on what Jinnah was and what Jinnah wanted. ٹاپ لیفٹ کارنر کے اوپر جائیں جی. جنہوں نے کہا کہ وی ہیو فاٹ اے ڈبل ایجڈ بیٹل، ون اگینسٹ دی ہندو کانگریس اینڈ دی ادر اگینسٹ دی برٹش امپیریلسٹ بوتھ آف ہوم آر کیپٹلسٹ. کیپٹلسٹ کو جنہ برا سمجھتا ہے. دا مسلمس ڈیمانڈ پاکستان. مسلمان مانگ رہے ہیں پاکستان کو. ویئر دے کوڈ لیو اکارڈنگ ٹو دیئر اون کوڈ آف لائف. اپنا مکمل جو ضابطہ حیات ہے ہمارا اپنا. دیر اون کلچرل گروتھ، اپنی کلچر، اون ٹریڈیشنز اینڈ اسلامک لاز. اسلامک لا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. سائڈ پہ آ جائیں جو دوسرا ہے. ہاں، جنا فیمسلی نیور واز ایبل ٹو سی، کیونکہ ٹیوبرکلوسس تھا نہیں، انفارچونیٹلی ان 48 پاسڈ اوے. بٹ ان کو ایک اندازہ تھا کہ کانسٹیٹیوشن کس طرح ہونا چاہیے، اینڈ دس کوڈ بیسکلی پرووائڈز اس ود دیٹ. مجھے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہیز یٹ ٹو بی فریمڈ بائی دی کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی. I do not know what the ultimate shape of this constitution is going to be, but I am sure that it will be, number one, a democratic type, embodying the essential principles of Islam. Today, they are as applicable in actual life as they were 1300 years ago. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جا رہی ہے جو اب 1400 سال ہو گئے، تب 1300 سال تھے. 1300 سال پہلے جو قانون رکھا گیا تھا، جو پرنسپلز آف اسلام لیڈ ڈاؤن ہوئے تھے، ان کو فالو کرنا ہے. اسلام اینڈ اٹس آئیڈیلزم
اسلام کے آئیڈیلزم کی بات ہو رہی ہے. have taught us democracy, it has taught us equality of men, justice and fair play to everybody. اچھا, ڈیموکریسی جو ہے, ڈیموکریسی کی دیر آر ملٹیپل ویز آف اپروچنگ ڈیموکریسی, یہ بھی ایک بات ہے. پاکستان کے اندر آن فنڈامنٹل لیول, not purely but on a fundamental level, Westminster British style democracy ہے, which I fundamentally oppose, because in the 70 to 80 years almost of Pakistan's existence, it has not reaped results for Pakistan, unfortunately. Sometimes positive but mostly negative. So جو قائد اعظم جب ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں, in my humble opinion, he has a conception of Islamic socialism کی بھی کہیں جگہ بات کرتے ہیں وہ. اینڈ جو ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں, یس, ہمارے فور فادرس کیونکہ انگریز کے نیچے وہ پیراڈائم کے اندر رہ رہے تھے, اور کیونکہ لارجسٹ کالونائزر جو تھا اس وقت انگریز تھا, تو اگین جو میں نے آپ کو بات کی, جو ہمیں ریمننٹس کے اندر, جو جہیز کے اندر ہمیں چیزیں ملی ہیں, اس میں انفارچونیٹلی ویسٹ منسٹر پالیٹکس اور اسٹائل, پارلیمنٹری اسٹائل ڈیموکریسی ہے. تو وہ ایک ریالٹی ہے. لیکن یہاں پہ جو پوائنٹ ہے, جو 1300 سال پہلے کی اسلامک آئیڈیلزم کی بات ہو رہی ہے, دیٹ از دا لارجر پوائنٹ اوور ہیئر, دیٹ از دا لارجر پوائنٹ اوور ہیئر. اور اگین جو میں نے خلافت راشدہ کی اپوائنٹمنٹ کی مثالیں دی آپ کو, وہ بھی اسی لیے دی تھیں کہ ہم کسی ایک طریقہ حاکمیت یا ایک طریقہ گورننس کے تحت وی آر ناٹ باؤنڈ بائی اٹ. مختلف ہو سکتے ہیں, فنڈامنٹل پرنسپل شوڈ بی دیئر, دیٹ از اٹ.